السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج کا ہمارا ایپیسوڈ جو ہے وہ عمران خان کی سیریز کا پارٹ 2 ہے. آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ آپ یہاں تشریف لائے تھے. ہم نے پارٹ 1 میں عمران خان کی کرکٹنگ کریئر، اس کا رائز اینڈ فال ایز اے اسپورٹس مین، پاکستان کی کپتانی اور ایونچولی اس کا ورلڈ کپ جیتنے کو ڈسکس کیا تھا، جو اس کی لائف کے ایک سٹارٹ کا ایک میجر فیز تھا. ایسے ہی. اب سر، عمران خان کی زندگی جیسے آپ نے پچھلی دفعہ بھی بتایا، اس میں اتنی ملٹی فیسٹڈ ہے، اتنے پہلو ہیں اس کے اندر بے کہ شک. ایک پوڈ کاسٹ میں اس کو ڈسکس کرنا ناممکن ہے. تو آج سر میں چاہوں گا، ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ ورلڈ کپ 1992 میں جیتنے کے بعد عمران خان کی زندگی کا جو اگلا فیز آیا، وہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیریٹیبل تھا، فلینتھرپی کی طرف وہ آئے. اور کیسے سر عمران خان دین کی طرف راغب ہوئے، کیسے عمران خان کے دل میں یہ ایموشن آیا کہ میں پاکستان کی عوام کو اپنے کندھوں پہ بٹھاؤں، ان کی مدد کروں اور ان کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کروں. اصل میں بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے عمران کی. مطلب اس کا جو شروع کا ہم حصہ دیکھتے ہیں، جو اس کا کرکٹنگ کیریئر ہے، اس میں ایک اس کے اوپر ایک الزام ہے یا اسٹگما ہے یا میڈل ہے، وہ ہے آف اے پلے بوائے. لا دین یا بے دین تو وہ قطعاً کبھی بھی نہیں تھا عمران. مطلب آف اینڈ آن، چونکہ ایک مذہبی گھرانے میں تھا، اس کے والدین پریکٹسنگ مسلمس تھے، بہنیں اس کی پریکٹسنگ مسلمس تھیں، اور اس کے ایک بردر ان لا جو ہیں وہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں. تو انفلوئنس ان ساروں کا ضرور تھا. مطلب جب اس نے یہاں ہونا تو والدہ نے اس کو نماز بھی پڑھوانی اور اچھے کاموں کی طرف بھی راغب کرنا. لیکن جنرلی ہی واز ناٹ ویری فونڈ آف دا ریلیجیس بلیوز یا پریکٹسز وہ ان کی طرف. اس کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بچپن سے ہمیں عمران کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیسی طبیعت تھی. ایکچولی بچپن سے ہی جو کرکٹنگ کا جو اس کا معیار ہم نے دیکھا ہے، جو اس نے اپنا کرکٹنگ کی قابلیت دکھائی ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا جب وہ 22 سال کا ہوا تو اس کو سمجھ آئی کہ بال کیسے پکڑنی ہے یا اس کو پھینکنا کیسے ہے. تو بچپن سے ہی اس کے اندر کرکٹ بھری ہوئی تھی. اس کو ایک ہی شوق ہوتا تھا کہ اسکول سے واپس آئے، بستہ پھینکے اور زمان پارک کے وہ سینٹر پارک کے اندر اپنے کزن کے ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع کر دے. تو جو قاری صاحب اس کو قرآن پڑھانے آتے تھے، وہ اس کے ساتھ ایک اسٹرگل ہی ہوتی تھی کہ وہ اس کو کوشش کرتے تھے کہ بیٹھ کے وہ کوئی آدھا پیج ایک پیج پڑھ لے. اس کی قرأت درست کرانے کی کوشش کرتے تھے، اس کی وہ تلفظ درست کرانے کی کوشش کرتے تھے. عمران کو ہوتا تھا کہ کب یہ جائیں اور میں باہر کرکٹ کھیلنا شروع کروں. تو اس میں پھر ایک دونوں کو ایک چیز خیال آیا کہ بھئی کیوں نہ ہم کوئی ایسی سٹوری بنا لیں کہ جس سے ہماری یہ ڈیوٹی جو ہے وہ ختم ہی ہو جائے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی. تو دونوں گئے عمران کے پیرنٹس کے پاس اور انہوں نے کہا جی مبارک ہو، عمران نے قرآن شریف ختم کر لی. اور پیرنٹس نے یہ بات بلیو کر لی اور عمران کا وہ والا حصہ ختم ہو گیا، اور عمران اسکول سے آتے ہی کھیل کود میں لگ جاتا تھا اپنے کرکٹ کے اندر. عمران کو بالکل شوق یا رجحان نہیں تھا اس کا ریلیجن کی طرف. میں اس کو تھوڑا سا نیگیٹیولی نہیں دیکھوں گا، میں کہوں گا کہ شاید اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک بچے کے لیے کہ وہ اپنی جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اسی وقت قرآن شریف مکمل کرے، پڑھے اور اس کو لیٹر آن سبسیکوینٹلی سمجھنے کی کوشش کرے. بٹ نیور دی لیس دس از واٹ ہیپنڈ ود ہم. اور اس کے بعد اس کی لائف ایک کرکٹ کے اندر ایک رولر کوسٹر تھی. بیچ میں تو شاید میرا خیال ہے کوئی بہت ساری چیزوں کا ٹائم ہی نہیں تھا اس کے پاس، یا کوئی وقت نہیں تھا اس کے پاس، کیونکہ زیادہ تر وہ ملک سے باہر ہوتا تھا. تو والدہ اور بہنوں کا اور والد کا بھی انفلوئنس نہیں تھا کہ وہ اس کو راغب کرتے اس کی طرف. تو ایک دن عمران کہتا ہے میں 14 سال کا تھا تو والدہ نے مجھے کہا کہ آؤ تم ڈرائنگ روم میں تمہیں میں ملاؤں. میری پیر آئی ہیں. وہ خاتون تھی سائیوال کی جو تھوڑی سی اسپریچول ہیلر تھی. تو عمران کی والدہ شوکت خانم جو ہیں وہ ان کو فالو کیا کرتی تھی، ان کو ملتی ملاتی تھی. عمران کہتا ہے میں کمرے میں گیا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں زمین کے اوپر، اور انہوں نے سر پہ چادر کی ہوئی ہے، اور 3-4 اور خواتین ان کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس خاتون نے اوپر میری طرف نہیں دیکھا. والدہ نے تعارف کرایا کہ جی یہ میرا بیٹا عمران ہے. تو
وہ جو پیر صاحبہ تھیں انہوں نے کہا کہ ہاں اس کو کہو کہ اپنا قرآن ختم کرے. کہتا ہے جب انہوں نے یہ کہا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ یہ وہ راز ہے جو دفن ہونا تھا اور میرے ساتھ قبر میں جانا تھا وہ تو انرتھ ہو گیا. تو اس کے اوپر والدہ بھی اتنی شوق ہوئی. تو وہ پرابلی جو پیر تھی ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی اب شوکت خانم پریشان ہو گئی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ویسے تم فکر نہ کرو, یہ بڑی اچھی سول ہے, بڑا ہمبل ہے, بڑا اچھا ہے, یہ اچھا بچہ بنے گا اور تمہارا نام یہ گھر گھر روشن کرے گا. اب عمران کہتا ہے کہ یہ بات مجھے قطعاً اس وقت سمجھ کوئی نہ آئی کہ میں نے اپنی ماں کا نام گھر گھر کیسے روشن کرنا ہے, اور مجھے یہ بھی سمجھ نہ آئی کہ اس خاتون کو کیسے پتہ لگ گیا ہے کہ وہ پیکٹ جو میرا اور مولوی صاحب کے بیچ میں تھا ان خاتون کو کیسے ڈسکلوز ہو گیا ہے. تو یہ ایک مسٹری رہی عمران کے لیے. لیکن یہ ایک حقیقت بنی کہ اس واقعے کے 21 سال بعد عمران نے جو کام کیا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے کا, تو میرا خیال ہے کہ ہر بچے کی زبان پہ شوکت خانم کا نام تھا ہر گھر کے اندر. تو یہ وہ جو بات تھی جو اس خاتون نے اس کی 14 سال کی عمر میں کہی وہ پوری ہوئی لیٹر آن. عمران بڑا انفلوئنس تھا اس واقعے کے ساتھ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران کا جب کرکٹنگ کریئر اینڈ ہوا 92 کا, اس نے ورلڈ کپ جیت لیا, کپتانی بھی کر لی, ایک دفعہ پہلے ریٹائرمنٹ لی, پھر کم بیک دیا, شین فریکچر ہوا, پھر اس نے ریہیبلیٹیٹ کیا, اپنے آپ کو دوبارہ آیا. تو وہ میکسیمم اپنے عروج پہ تھا, پلس اس کی ایج بھی زیادہ ہو گئی تھی اور اب وہ فیل کرتا تھا اس میں وہ دم خم نہیں ہے. اور ورلڈ کپ جیتنے کے بعد اور اس نے کیا کرنا تھا کرکٹنگ کے اندر, اس نے کرکٹ سے ریزائن کر دیا. اچھا اس دوران نا عمران کی طبیعت اور پرسنالٹی میں ایک اور چینج آ رہی تھی, اس کی پرسنالٹی ایوالو کر رہی تھی. وہ کیا ہو رہا تھا یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی جو لائف تھی ایز اے کرکٹر, ایز اے کیپٹن, وہ بالکل ایک فاسٹ ٹریک پہ تھی کہ جناب جہاز سے اترے, نیوزی لینڈ گئے, آگے لیموز کھڑی ہوئی ہیں تو آپ کو ان کا کرکٹ بورڈ ریسیو کر رہا ہے, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, 5 اسٹار ہوٹلز میں جا رہے ہیں, میچز کھیل رہے ہیں, سیلیبریٹیز مل رہے ہیں, نائٹ کلبز میں جا رہے ہیں, پارٹیز ہو رہی ہے, ہلا گلا ہو رہا ہے, لائف میں ایکسائٹمنٹ ہے, تھرل ہے, بیچ میں کوئی بریک آئی ہے تو آپ اپنے کسی دوست کو ملنے چلے گئے ہیں. بہت فاسٹ ٹریک لائف تھی. اور آپ ان ریسٹورنٹس میں کھانا کھا رہے ہیں جن میں دنیا کے 99.99% لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جانے کا, ہائیلی ایکسپینسو ریسٹورنٹس اور بڑے وہ ایگزاٹک کوزینز اور اس طرح کے کھانے. تو عمران ریئلائزڈ آل آف اے سڈن کہ جب وہ پاکستان آیا ریٹائر ہو کے, اس نے یہ فیل کیا کہ اس کو یہ گھر کے کھانے, یہ دیسی کھانے, یہ سالن, یہ شوربے, یہ دیسی مرغی, یہ کڑھائیاں, یہ کباب, یہ تکے, یہ پسند آنے شروع ہو گئے. اینڈ ٹو ٹاپ اٹ اوور اس کو لاہور کی یہ فوڈ اسٹریٹ سے زیادہ اس کو پسند آنے شروع ہو گئے, کیونکہ اس کو ساتھ ہی جو اس نے اپنا ایک ہابی ڈیولپ کی کہ بھائی میں ریٹائر ہو کے یہ کروں گا. ٹریکنگ کا اس کو بڑا شوق تھا, ہمیشہ سے تھا, تو وہ اس نے اس کو پھلنے پھولنے دیا. وہ جاتا تھا ماؤنٹینس کی ٹریکنگ کے لیے پاکستان میں, ظاہر ہے اس کو ٹریول کرنا پڑتا تھا, جی ٹی روڈ پہ جا رہا ہے, ملتان روڈ پہ جا رہا ہے. وہ رستے میں جو ٹرکوں کے ہوٹل ہوتے تھے جہاں پہ بالکل سمپل کھانا ہوتا ہے, دال بھی ہے تو سمپل پکی ہوئی ہے, دیسی گھی میں تڑکا لگا ہوا ہے, ساتھ تندور کی کڑک روٹی ہے, اور اس کے بعد میٹھی چائے چینی سے بھری ہوئی اور کڑک ہے لیکن, اور وہ ایک نکمے سے مگ کے اندر ہے, اور وہیں چارپائیوں پہ اس نے لیٹ جانا اور ریسٹ کرنا, ریلیکس کرنا. اس کو وہ لائف سٹائل بڑا پسند آنے لگا. اچھا اس کے بیچ میں ایک اور چیز بھی تھی جو اس نے انٹروڈیوس کی اپنی لائف میں, اس کو شکار کا بھی شوق ہو گیا. پارٹریجز کے شکار کے لیے بہت جایا کرتا تھا. یعنی یہ 2 ریگولر فیچر تھے عمران کے, اس نے ٹریول کرنا, جگہ جگہ سے ون سونے کھانے زندگی انجوائے کرنا, اینڈ ہی واز لیونگ ہیپیلی ایور آفٹر کائنڈ آف اے سینیریو اس کا تھا. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دن یہ لاہور سے کوئی 100 میل دور کے شکار کر رہے ہوتے ہیں 2-4 دوستوں کے ساتھ. آن دیئر وے بیک ایک دوست کہتا ہے کہ یار ادھر بارڈر کے پاس ایک گاؤں میں ایک بابا ہے, وہ بڑا حساب کتاب والا ہے, اور وہ بڑا بندے کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے اور ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے جو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتی. تو لیٹس گو اینڈ میٹ ہم. عمران کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کو ملنے کا, پر دوستوں نے انسسٹ کیا تو عمران چلا گیا ان کے ساتھ.
اب وہ جو بابا تھا اس کا نام تھا بابا چالا، اور ایک بزرگ بوڑھا بابا ہے، آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں، بٹ چہرہ اس کا بڑا مسکرانے والا اور کھلا ہوا تھا۔ اب یہ دوست گئے، اس کو ملے، بیٹھے اس کے پاس، تو انہوں نے کہا جی یہ عمران خان ہے، کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، بہت بڑا کرکٹر تھا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو بھی بہت کرکٹ کھیلے گا، بڑا اس کا نام ہوگا۔ اچھا، یہ وہ ٹائم تھا جب عمران نے پہلی ریٹائرمنٹ لی تھی، ابھی تک اس نے دوبارہ واپس کرکٹ میں نہیں گیا تھا۔ تو عمران نے یہ بات سنی تو دل میں سوچا کہ یار یہ بندہ ہمیں بونگیاں مار رہا ہے، میں تو فارغ ہوا آیا ہوں، ریسٹ کر رہا ہوں، ریلیکس کر رہا ہوں، نہ اس طرح کی ٹریننگ کر رہا ہوں، نہ ایکسرسائز کر رہا ہوں، نہ اس طرح کی ڈائٹ لے رہا ہوں، میں تو انجوائے کر رہا ہوں زندگی، لیونگ ہیپیلی ایور آفٹر میرا سینیریو ہے۔ تو اس کے بعد اس نے عمران کو اس کی بہنوں کے نام بتائے، بالکل صحیح اور کریکٹ۔ عمران واز امیزڈ کہ یار اس کو میری بہنوں کے نام کہاں سے پتہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، تو ٹیلی ویژن نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ بابا کوڈ بی انٹو کرکٹنگ ورلڈ، کہ اس کو عمران کے بارے میں، اس کی بہنوں کے بارے میں پتا تھا۔ پھر عمران کا ایک اور دوست تھا، اس کو اس نے بتایا کہ تم نے کہیں کوئی بزنس وینچر کیا ہے کسی اپنے دوست کے ساتھ، عزیز کے ساتھ، اور اس میں تمہیں لاس ہوگا، وہ بندہ تمہیں بیٹرے کرے گا۔ اچھا، اب یہ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ تھی، لیکن اس پہ بابا چالا اس عمران کے دوست کو کہتا ہے کہ تم نے اتنے پیسے، اس نے ایگزیکٹ فگر دی کہ تم نے اتنے پیسے انویسٹ کیے اس کاروبار میں۔ اس پہ وہ سارے بڑے حیران ہوئے، رمیز ہوئے، اور واپسی پہ سارے یہ باتیں کرتے آئے کہ یار یہ مائنڈ ریڈ کرتا ہے، اس کو کیسے پتہ لگتا ہے، یہ آنکھیں پڑھ لیتا ہے، اس کو کہاں سے اس کو یہ انفارمیشن اس نے گیدر کی ہے، یہ کیسے نکال لیتا ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ لیٹر آن عمران کے اس دوست کو واقعی وہ نقصان ہوا، اس کو بزنس میں وہ لیٹ ڈاؤن ہوا اس طریقے سے۔ تو عمران کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو اس کی زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ڈفرینٹ، جس سے عمران کو ڈفرینٹ ایک رجحان کی طرف اس کی ٹینڈنسی ڈیولپ ہوتی گئی۔ اس کے بعد عمران اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک شخص کو ملتا ہے جس کا نام بشیر ہے۔ بشیر وہ آدمی ہیں جو بڑی قصب و پرسی میں پلا بڑا، اس کا اپنا باپ فوت ہو گیا، اس کے چچاؤں نے زمین جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ 6ویں 7ویں میں اسکول سے بھی فارغ ہو گیا، لیکن جب وہ اسکول میں بھی تھا تو وہ سائیکک تھا، وہ چیزیں دیکھ لیتا تھا اور جان لیتا تھا جو ایک آنکھ کو نظر نہیں آتی تھی، ایک دماغ سوچ نہیں لگتا تھا، اس کو بس وہ انفارمیشن کسی طریقے سے وہ آ جاتی تھی، وہ حاصل کر لیتا تھا اور وہ لوگوں کو بتاتا تھا۔ اچھا، جب وہ 18-20 سال کا ہوا تو اس بندے نے، بشیر نے کیا کام پکڑ لیا، اس نے پنجاب اور سندھ کے جتنے جعلی پیر فقیر تھے جو لوگوں کو لوٹتے تھے رنگ بازیاں کر کے، ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ وہ باقاعدہ اخباروں میں اشتہار دیتا تھا، ان کو دعوت دیتا تھا اور ان کو انرتھ کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا یہ فراڈی ہیں، یہ چیٹس ہیں۔ وہ اس کام میں لگا رہا۔ اچھا، عمران کی اس کی کسی دوست کے ہاں ملاقات ہوئی، اس کے بعد 2-3 اور سبسیکوینٹ ملاقاتیں ہوئیں، تو عمران اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، عمران کو اس سے انس ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ اچھا، بشیر کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ کوئی چیز عمران پہ تھوپتا نہیں تھا، کوئی اس کو نہیں کہتا تھا کہ جناب تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم یہ کرو یہ کرو۔ وہ اس کو بتاتا تھا کہ روزے کے کیا فائدے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، یہ ہونا چاہیے، اس سے انسان کی روح کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ ریجوینیٹ کرتا ہے، زکوٰۃ کے کیا فائدے ہیں، نماز کیا ہے، یہ وہ۔ عمران وہ چیزیں سنتا تھا، مطلب سو مچ سو ہے کہ عمران نے کبھی بشیر کو کہنا کہ تم میرے لیے دعا کرو، اس نے کہنا نہیں، میں دعا نہیں کروں گا، تم خود دعا کرو اپنے لیے، خود اپنے لیے اللہ سے مانگو یہ وہ۔ تو گو کہ عمران ایک انسان کو کہہ رہا تھا کہ میرے سے یا اس سے سیکھ رہا تھا، اینڈ انفارچونیٹلی بشیر کے پاس کوئی فارمل ریلیجیس ایجوکیشن بھی نہیں تھی، نہ وہ کسی درس میں گئے تھے، نہ انہوں نے کوئی بڑی دنیاوی ڈگری یا اسلامک ڈگری حاصل کی تھی، نہ وہ خود کسی بڑے استاد سے منسلک رہے تھے، لیکن پھر بھی بائی اینڈ لارج ہم دیکھتے ہیں کہ عمران کو انہوں نے جتنی باتیں کی وہ اچھی کی۔
عمران کو انہوں نے راہ راست پہ ہی رکھا اور اس کے اوپر لائے. اچھا، اس میں کچھ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں نا، جو مجھے نظر آتی ہیں، عمران کی پرسنالٹی میں جو وائڈ تھا، جو خلا تھا، جو اس رولر کوسٹر لائف سے، جو کرکٹنگ لائف سے، جو اس نے اپنے بچپن سے 25، 26، 27، 28 سال کی عمر تک زندگی گزاری، اس سے جو پیدا ہوا، وہ عمران کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اس کو فل کیسے کرے. تو اس کے لیے عمران سہارے ڈھونڈتا ہے میرے خیال میں، جو میری ایویلیویشن ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں پہلے کہ وہ جو اس خاتون کی جو والدہ کی پیر ہیں، اس کی گفتگو کا انفلوئنس لیتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے اس کو کیسے پتہ لگا، اس نے یہ بات کیوں کی. پھر باب چالے کا واقعہ ہوتا ہے، اینڈ سبسیکوینٹلی وہ 20 سال کے لیے، جب تک بشیر صاحب کی ڈیتھ نہیں ہوئی، وہ عمران خان کی زندگی میں رہا کہ سال میں 2-4 ملاقاتیں ضرور ہونی، انٹریکشن ہونی. تو عمران نے، میرا خیال ہے کہ اس کو وہ جو ریلیجن کو اس نے دیکھا تو اس میں اس نے ڈپینڈنسی کا ایلیمنٹ اس کے اندر آ گیا. میرے خیال میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، مے بی آئی ایم پروون رانگ سبسیکوینٹلی، یا کبھی میری زندگی میں عمران سے ڈسکشن ہو تو وہ مجھے یہ ثابت کر دے کہ نو طارق صاحب، اٹس ادر وے اراؤنڈ، اٹس ناٹ لائک دس. بٹ اگر آپ دیکھیں ان حقائق کو تو وہ یہ ہمیں نظر آتے ہیں. کیونکہ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عمران صاحب کی لائف میں جو ان کی پریزنٹ شادی ہے، تو وہ جو ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر ان کی ڈپینڈنسی کے واقعات ہم سنتے ہیں، جو ہمارے پاس شواہد بھی ہیں جن کے ٹرو ہونے کے، کہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں کہ آج کے دن کام پہ جانا ہے، اتنے بجے حلف اٹھانا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، اس بندے کو اس اپوائنٹمنٹ پہ بٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تھوڑا سا دین جو ریلیجس پریکٹسز ہیں ایک اسلامک ویلیوز کی، اس میں یہ نہیں آتی، اس سے یہ دور ہیں. میرا خیال ہے کہ مطلب میرے اوپر ہو چوائس تو میں ڈائریکٹلی خدا سے رابطہ کروں، میں ڈائریکٹلی خدا سے مانگوں. مطلب یہ تو ہمارا بلیف ہے نا کہ خدا ہماری شہرک سے قریب ہے. تو اگر خدا میری شہرک سے قریب ہے تو میں کیوں عاصم آپ کو کہوں کہ عاصم میرے لیے دعا کرو، کہ عاصم پھر اس رب سے دعا کرے جو عاصم کی شہرک کے قریب ہے، اور کہے کہ جی طارق صاحب پہ رحم کر دے، یا طارق صاحب کو یہ چیز دے دے، یا طارق صاحب کو بیماری سے بچا لے. تو میں خود کیوں نہ کروں. میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ عمران صاحب تھوڑے سے، مجھے کچھ وہ بھی سیمز انڈر دا کلاؤڈس، ان کے ذہن میں کلیئرٹی نہیں آئی، چونکہ عمران صاحب نے کوئی فارمل کسی اچھے استاد کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے، کوئی اچھے عالم دین کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے. اور میں تو حیران ہوں کہ پچھلے 8-10 سال سے اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے، یوٹیوب کے اوپر ہر طرف اتنے بڑے بڑے علماء دین کی واعظ، تقاریر، تفاسیر کے اوپر گفتگو، احادیث کے اوپر گفتگو اور لیکچرز ہیں. میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ اپنے آپ کو کسی ایک بندے سے اٹیچ کرو. اور یہ وہ جو ایکچولی میں سمجھتا ہوں نا، ایکچولی عمران جو قریب آئے ریلیجن کے، وہ جو میرا خیال ہے، جو ایکچول ریلیجس بلیفس ہیں، جو ہماری تمہاری ہیں عاصم، کہ بھئی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، غریب کی مدد کرنی ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، وہ جب اس کو شن فریکچر ہے، اسٹریس فریکچر ہوا ہوا شن کے اندر، اور یہ ریہیبلیٹیٹ کر رہا ہے اور علاج کرا رہا ہے لندن میں، تو پیچھے والدہ کو کولن کا کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے. پہلے تھا کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیٹ کا انفیکشن ہے، ٹریٹمنٹ ہوتی رہی، اینٹی بائیوٹکس کھاتے رہے، ریلیف ملا، پھر تکلیف ہوئی، ملا. لیکن جب ڈیپ انویسٹیگیشن میں گئے تو پتہ لگا جی کینسر ہے. عمران کو اطلاع ملتی ہے، فوراً واپس آتا ہے، بڑا پریشان ہے، والدہ کو لے کے لندن چلا جاتا ہے. ہی ٹیکس ہر ٹو دا بیسٹ آف دا ڈاکٹرز. وہاں وہ ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں.
فائنلی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی بہت ایڈوانس اسٹیج میں چلا گیا، پھیل گیا ہر طرف، نتھنگ کین بی ڈن، ٹیک ہر ہوم، اپنی اس کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں جس میں یہ رہی ہیں اتنا عرصہ، اور اپنوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس، ہسبینڈ کے پاس، تمہارے ساتھ، اینڈ سو دیٹ شی اپنا وہ آخری ٹائم جو ہے وہاں گزار سکے۔ اچھا، وہ جو آخری 6 ہفتے تھے نا، وہ شی واز ان گریٹ پین، بڑی تکلیف میں، وہ عمران کے اوپر بہت اثر انداز ہوا، اس کی مینٹلی وہ بہت ڈسٹرب ہوا، اور اس نے دیکھا کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں آئی واز دی گریٹ عمران خان ہو کوڈ واک ان ٹو اینی بڈیز آفس، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا پولیٹیشین، بڑے سے بڑا لیڈر، دنیا مرتی تھی میرے سے ہاتھ ملانے پہ، میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے، میری ایک فوٹوگراف کے لیے، میرے ساتھ ایک لنچ ڈنر کے لیے، ایک کاکٹیل کے لیے۔ تو میں کتنا بے بس ہوں کہ میں اپنی والدہ کا علاج ہی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے کچھ بھی نہیں ہیں، ہم سارے رحم و کرم پہ ہیں، رب باری تعالیٰ کے، خدا تعالیٰ کے سامنے ہم کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہاں فوری طور پہ اس نے نماز پڑھنی شروع کی، ریگولرلی اپنی والدہ کے لیے دعا کرتا تھا۔ اور اس دوران ایک اور واقعہ ہوتا ہے جو بہت اس کا ٹریگر پوائنٹ بنتا ہے، اس کی ذات کا، جو اس کو مجبور کرتا ہے ان کاموں پہ جو لیٹر آن اس نے کیے۔ وہ والدہ کے لیے ایک کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب ہیں میو ہاسپٹل میں، تو ان کے پاس جاتا ہے ملنے کے لیے، یہی پوچھنے کے لیے جی کہ پین بہت ہے، تکلیف بہت ہے، بتائیں کوئی دوائی، کوئی چیز، کوئی حل۔ تو وہ وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس ایک بڑا کمزور غریب سا انسان ایک تھیلا اٹھایا ہوا ہے، اس میں دوائیاں ہیں اور کوئی نسخہ اس کو دکھا رہا ہے۔ تو وہ بندہ اس کو فوراً کہتا ہے کہ یہ ایک دوائی نہیں کام آئی، اور اس کو ایسے جھڑک دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ عمران اس ڈاکٹر کو پوچھتا ہے کہ یہ کون تھا؟ اس نے کہا جی یہ نوشہرہ ایک جگہ ہے کے پی کے اندر، وہاں سے یہ ایک آیا ہوا ہے غریب بندہ اپنے بھائی کو لے کے، بھائی کو کینسر ہے، ہی از اے ڈائنگ مین، ہمارے پاس تو بستر کی جگہ نہیں ہے، تو ہم نے وہ سامنے کوریڈور میں لٹایا ہوا ہے اس کو، اور یہ صبح مزدوری کرتا ہے، غریب آدمی ہے تو اس نے بھی 2 وقت کی روٹی کھانی ہے، اور بھائی کے لیے دوائیاں ارینج کرنی ہیں، اور پھر شام کو آ کے بھائی کی خدمت کرتا ہے ادھر۔ وہ عمران، اس کے اوپر عمران جیسا بندہ جس نے کبھی گرمی سردی نہیں دیکھی تھی، یعنی وہ فزیکلی اپنی باڈی کو تکلیف میں ڈالتا تھا اپنی ٹریننگ کے لیے۔ جب اس نے ٹرین کرنا ہوتا تھا تو وہ بہت سٹریس دیتا تھا باڈی کو، ادروائز تو اس کو زندگی میں مشکل کوئی نہیں تھی، اس کو جہاز کا ٹکٹ ایشو نہیں تھا، ہوٹل کی بکنگ ایشو نہیں تھی، کوئی چیز خریدنی ایشو نہیں تھا، کسی کو ملنا ایشو نہیں تھا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ ہے، یہ زمین پہ پڑا ہوا ہے اور یہ مر رہا ہے، اور یہ اس کا سگا بھائی اس کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے، کتنی کاوش کر رہا ہے، اور یہ ایک برابر ہیں۔ اب جو عمران کو جو سوچ آئی کہ جو میں اتنی دولت کے ساتھ، اتنے انفلوئنس کے ساتھ، میری ماں بھی جا رہی ہے اور یہ غریب آدمی ہے، اس کا بھائی بھی جا رہا ہے، تو ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تو یہ اللہ کی ذات ہے جو سب کر رہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران پہ بہت بڑا انفلوئنس تھا جو اس کو سچے مذہب کی طرف لے کے آیا، سچے اسلام کی طرف لے کے آیا، کہ عمران نے، اور یہ وہ پوائنٹ تھا کہ عمران نے فیصلہ کیا، اس نے کہا یار میں نے اپنی والدہ کی یاد میں اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے ایک کینسر ریسرچ ہاسپٹل بنانا۔ یہ فیصلہ عمران خان نے تب کر لیا، اور اس دوران اس کی والدہ فوت ہو گئی۔ اب جب والدہ فوت ہو گئیں تو اس کے بعد پھر نیا سفر جو ہے وہ عمران کا، یعنی وہ ایک اور موڈ میں چلا گیا، وہ شروع ہوا۔ سر انفارچونیٹلی کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو امیر غریب کے درمیان فرق نہیں کرتی، طاقتور کمزور کے درمیان فرق نہیں کرتی، اور بڑے بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں یا بڑے بڑے ایسے ہیلدی لوگ ہوتے ہیں جو آن دا سرفیس ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر سے انفارچونیٹلی یہ بیماری ان کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک اور مسئلہ جو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان ہو یا اور کوئی ڈیولپنگ نیشن ہو، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوں،
یہاں پہ وہ اپریٹس، وہ میڈیکل سسٹمز، انفراسٹرکچر ہی نہیں موجود جو ارلی ڈیٹیکشن کر لے، جس سے پتہ لگ جائے کہ جی اس مرض کو اس قسم کا کینسر ہے اور اس قسم کی ٹریٹمنٹ اس کے لیے اچھی رہے گی۔ تو عمران خان صاحب نے جب یہ فیصلہ لیا کہ ان کی والدہ کی وفات ہوئی، جس سے ان کو ٹریگر ہوا کہ پاکستان میں دیر مسٹ بی اے سسٹم فار کینسر ٹریٹمنٹ، کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جو لوگوں کے اندر ٹیسٹ بھی کرے اور پھر ان کو جو ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ پرووائڈ کرے۔ تو سر جب شوکت خانم کا آئیڈیا کنسیو ہو رہا تھا خان صاحب کے دماغ میں، تو تب پاکستان کے اندر کینسر سرویلنس، کینسر ٹریٹمنٹ کے کیا حالات تھے؟ بات یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ رواج ہے کہ کینسر کی ریسرچ کو اور کینسر کے ڈیٹا کو ٹیبولیٹ کرنے کے لیے کہ کینسر کے ٹرینڈز کیا ہیں، کس طرح کے کینسرز ہیں، کس ایج میں ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہوتے ہیں، مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے، تو وہ ڈیٹا ٹیبولیٹ ہوتا ہے اور اس ڈیٹے کی بنیاد پہ وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی، اس سے بچاؤ کی، اس کے علاج کی، اس کے لیے ہاسپٹلز بنانے کی۔ تو پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلی جو کوئی رجسٹری بنی وہ کراچی میں بنی، اور وہ کراچی رجسٹری کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ جس نے کام شروع کیا، اور لیٹر آن اس کو ٹیک اوور کر لیا جب آغا خان ہاسپٹل میں بنا، تو وہ پرابیبلی آغا خان ہاسپٹل والوں نے اس کو لے کے اس کام کو آگے بڑھایا۔ پنجاب کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے 80s میں کینسر ہاسپٹل بنانے کی کوشش کی، انہوں نے کاوش کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے تو وہ انہوں نے اس آئیڈیا کو شیلف کر دیا۔ انہوں نے کہا چھوڑو، باقی اسپتالوں کی مرمت شمت کراؤ، کینسر ہاسپٹل کو رہنے دو، لوگ یا تو مریں کینسر سے، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ باہر جا کے علاج کرائیں۔ پھر لیٹر آن جب شوکت خانم بن گیا تو اس کے اندر وہ کینسر کی رجسٹری بنی، اور آج تک وہ سارا اس کا ڈیٹا جو ہے وہ کولیٹ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے وہ ڈیٹا آتا ہے۔ مطلب یہ جو کام کر رہے ہیں شوکت خانم کے اندر جو رجسٹری آپریٹو ہے، 2022 کے ان کے جو اسٹیٹسٹک ہمارے سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ 60% جو کینسرز ہیں وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہیں، اور کچھ 14-15% کے قریب جو بریسٹ کینسرز ہیں جو عورتوں میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ لپ کے اور اپر جو فیشیل ایریاز ہیں ان کے کینسرز ہیں، کولوریکٹم کے کینسرز ہیں، بلڈ کینسرز ہیں، اور ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ یعنی یہ سارا ڈیٹا جو ہے میکسیمم یہ پنجاب کی حد تک کر پاتے ہیں، اور جہاں جہاں انہوں نے اپنے ایفیلیٹ سیٹ اپس بنائے ہوئے ہیں وہاں سے ڈیٹا آتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں، ہماری نالائکی کہہ لیں کہ پورے پاکستان میں کوئی نیشنل رجسٹری نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم کہہ سکیں کہ پاکستان میں اس سال 10,000 کینسر پیشنٹس رپورٹ ہوئے، اتنوں کی یہ ٹریٹمنٹ ہوئی، اتنوں کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی، اتنے فوت ہو گئے، اتنے ریکور ہو گئے، اور یہ ٹرینڈز ہیں، یہ رجحانات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اپنی کوئی نیشنل کینسر پالیسی بنا سکیں جو پورے ملک کے لیے ہو۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ جتنا بھی کوئی اگر کینسر کی ریسرچ میں، کینسر کی رجسٹری کے اندر، اور سبسیکوینٹلی کینسر ہاسپٹل اور ٹریٹمنٹ میں کوئی اگر پاکستان میں ریولوشن آیا ہے، وہ کریڈٹ ہم شوکت خانم کو ہی دے سکتے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کی کوئی ایز سچ کوئی انوالومنٹ اور رول نہیں ہے۔ سر اتنا بڑا اور مونیومنٹل ایک پروجیکٹ تھا، فار اٹس ٹائم یو کوڈ سے کہ پاکستان میں کوئی بھی اور ان لائنز پہ نہیں سوچ رہا تھا۔ آپ نے ابھی خود بتایا کہ پنجاب گورنمنٹ نے جب یہ فیصلہ لیا کہ ہم پنجاب میں کینسر ہاسپٹل یا ٹریٹمنٹ سینٹر بناتے ہیں تو وہ بھی بیک آف ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا لارج اسکیل پروجیکٹ تھا جس کی وجہ سے اس کے لیے لارج اسکیل فنڈز ریکوائرڈ تھے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے بچپن میں جب ہم شاپس کے اندر جاتے تھے، کوئی بھی لوکل بیکری یا شاپ ہوتی تھی تو وہاں پہ انہوں نے شوکت خانم کے وہ ڈونیشن باکسز فرنٹ اینڈ سینٹر کاؤنٹر پہ ڈالے ہوئے تھے۔ اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں شاید 5ویں یا 6ٹھی میں تھا، تو ہماری میتھ اس وقت شوکت خانم کی ایک ڈرائیو چل رہی تھی، فنڈ ریزنگ ڈرائیو چل رہی تھی، تو ہماری میتھ کی ٹیچر جو تھیں وہ صبح صبح آئی تھیں، ہماری کلاس ٹیچر بھی تھیں، تو انہوں نے بڑا پراؤڈلی اناؤنس کیا تھا کہ کل وہ کیا کہتے ہیں ڈونیٹ کر کے آئی ہیں، اور انہوں نے ایک اینٹ جو ہے وہ شوکت خانم کا جو نیا ہسپتال بن رہا ہے اس میں ایک اینٹ لگائی ہے۔ تو اس سے وہ اسکول کے اندر بھی بڑا ایک فرور پھیلا کہ اسکول میں بھی ہم جو سارے بچے ہیں وہ اکٹھے ہوں، اپنے ماں باپ سے مانگیں یا فنڈ ریزنگ ڈرائیوز اکٹھی کریں، بیک سیلز کریں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے۔
تو سر یہ بڑا آبزرو کیا میں نے کہ پاکستان کی اپنی عوام جو ہے اس نے ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کیا ہے اس انیشیٹو کو. تو کیسے سر یہ اتنا بڑا مونیومنٹل پروجیکٹ کیسے ہوا؟ دیکھو ہوا یہ کہ آپ تو چھوٹے تھے تب جب یہ ہاسپٹل بننا شروع ہوا. میں آئی واز اے گرون اپ ایڈلٹ, ساری چیزیں دیکھ سمجھ سکتے تھے. عمران گیا ایک چیریٹی میچ کھیلنے دبئی میں. اس کے دوست نے وہاں پہ ایک چیریٹی ڈنر رکھوا دیا شوکت خانم کے لیے, اور وہاں $20,000 اکٹھے ہو گئے. جب $20,000 اکٹھے ہو گئے تو عمران پاکستان آیا. عمران نے ایک بورڈ بنا دیا, والد کو چیئرمین بنایا بورڈ کا. اس بورڈ میں رزاق داؤد تھے, یہ پیکیجز والے جو ہیں سید بابر علی تھے, ایک میرا خیال ہے وہ بڑے لیڈنگ لائر ہیں وہ تھے, اور ایک دو اور اس طرح کے بڑے نام ہیں جو اس کے اندر تھے. اور اس کے بعد اس نے لاہور کے ٹاپ 20 ڈاکٹروں کی ایک کمیٹی بنا دی کہ جی آپ مجھے سجیسٹ کریں, آپ مجھے گائیڈ کریں, آپ مجھے ایڈوائز کریں کہ یہ کیسے بننا چاہیے, کتنا بڑا ہونا چاہیے, کس طرح کی مشینری ہو, کس طرح کا اکوپمنٹ ہو, اور علاج اس میں فری ہو. تو آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ 20 میں سے 19 ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بن نہیں سکتا, یہ ڈویبل ہی نہیں ہے, یعنی اس آئیڈیا کو بھول جاؤ. صرف ایک ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں, آئی تھنک کہ شاید ہو جائے گا, ہو سکتا ہے, کوشش کرو, لگے رہو تو ہو سکتا ہے. عمران لندن گیا, وہاں ڈاکٹرز کو ملا, ان سے گائیڈ لائن لینے کے لیے. تو اس ایک میٹنگ میں ایک ڈاکٹر نے عمران سے سوال پوچھنے شروع کر دیے ٹیکنیکل, کہ فلاں مشین کہاں سے لوگے, فلاں ایکوپمنٹ کہاں سے لوگے, فلاں ریڈیشن تھیراپی کیسے کراؤ گے, ایز ایف کہ عمران از اے کینسر اسپیشلسٹ, یا وہ اس کا وہ ایکوپمنٹ کی مینوفیکچرنگ کرتا ہے. مطلب اتنا اس نے عمران کو زچ کیا اور اتنا ڈیمورلائز کیا کہ عمران آلموسٹ لیفٹ دا ڈنر, اور وہ وہاں سے مطلب ڈسہارٹ ہو کے آیا. لیکن اب یہاں اس عمران کو تم یاد کرو جو کرکٹ کے اندر جو کسی چیز سے نہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے, اور اس کو اور وہ فیئر پلے میں بھی بلیو کرتا ہے, اور وہ فائٹر ہے. تو یہاں اس کی وہ انسٹنکٹس, اس کی وہ نیچر, اس کی وہ تربیت غالب آتی ہے. عمران ہار نہیں مانتا. پاکستان آتا ہے تو اس کا کزن جس کو وہ اپنا مینٹور اپنا بڑا سمجھتا ہے, جاوید برکی, وہ کہتا ہے اس طرح کر عمران, خالہ کی یاد میں نا ایک ڈسپینسری بنا دیتے ہیں, وہاں مریض آئیں گے, ان کو دوائیاں شوائیاں دے دیں گے. چل ٹھیک ہے, اس پاسطول کوئی نہیں بننا. بہنوں نے بھی یہاں تک کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. عمران نے کہا یہ میں اناؤنس کر چکا ہوں, اور یہ میرا عہد ہے اپنے آپ سے, اور یہ میں نے بنانا ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتا کہ کسی اور کی ماں, کسی اور کی بہن, کسی اور کی بیٹی, کسی کا بیٹا انڈیٹیکٹڈ کینسر سے مرے. علاج ہو سکتا ہے تو وہ بچے نا, اور وہ اتنی پین اور تکلیف برداشت کرے. یہ میں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا پھر کرو. وہ سارے سمجھے کہ بھائی جنونی سا ہے, ریٹائر ہو کے آ گیا, ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے, یہ ایسے دیوانوں والی باتیں کرتا ہے. کوئی کہیں سے گورنمنٹ سے سپورٹ نہیں ملی, ڈاکٹر سے سپورٹ نہیں ملی, باہر کے ڈاکٹر سے سپورٹ نہیں مل رہی, فیملی سپورٹ نہیں کر رہی. اب آپ ریزالو دیکھیں بندے کا, اور حوصلہ دیکھیں, اور اس کا عزم دیکھیں کہ وہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ میری لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ جب میں عمران کے کرکٹ کی بات کرتا ہوں تو ہماری باتوں کو اس سینیریو میں سنیں اور دیکھیں. آپ اس کو اوور آل عمران کو نہ دیکھیں. آج ہم عمران کی بات کر رہے ہیں کہ عمران ایز اے فلنتھراپسٹ, اور عمران نے شوکت خانم کیسے بنایا. تو آپ بھول جائیں اس کا کرکٹنگ کریئر کہ جناب اس میں وہ پلے بوائے تھا, تو آپ اس کو یہاں نہ فٹ کرنے کی کوشش کریں, یا ایز اے پولیٹیشین اس کی کوئی فیلنگز تھیں تو یہاں نہ فٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ انسان کا ریزالو دیکھیں, انسان کا عزم دیکھیں, انسان کا استقلال دیکھیں, اس کا حوصلہ دیکھیں. عمران کا کہ بہنیں کہہ رہی ہیں نہیں بن سکتا, کزن کہہ رہا ہے کہ ڈسپینسری بنا لو. 19 ڈاکٹر پاکستان لاہور کے ٹاپ کے جو اس نے اس کام کے لیے کیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نتھنگ ڈوئنگ کوئی نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ اٹیمپٹ کر کے چھوڑ چکی ہے,
لندن میں ڈاکٹرز اس کو اتنا زچر پریشان کر رہے ہیں کہ وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے وہاں سے، لیکن عمران کیا کہتا ہے کہ میں یہ بناؤں گا. یعنی اس کا فیتھ اپنے اندر اور اپنے خدا کے اندر. باقی تو اس کو ہر طرف سے نہ ہوگی نا. اچھا پیسہ اس کے پاس ہے کوئی نہیں، وہ بھی آپ کو میں یاد کرا دوں. ایک بہت بڑا ہمارا سٹاک کرائسس ہوئی تھی، مارکیٹس کلیپس کی تھی، تو عمران کے پیسے سٹاک مارکیٹ میں لگے ہوئے تھے، وہ موسٹلی اس کے ضائع ہو گئے تھے. وہاں پہ جو کچھ تھا وہ دینے کو تیار تھا، بٹ ہی ڈنٹ ہیو دیٹ مچ منی جس سے وہ پورا اسپتال خود کھڑا کر دے. عمران جاتا ہے نیو یارک، وہاں بھی کوئی اسی طرح کا میچ کھیلنے کے لیے، چیریٹی کے لیے. تو وہاں اس کو ایک ڈاکٹر توفیق ملتے ہیں جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں. وہ عمران ان کو بتاتا ہے، اپنا آئیڈیا فلوٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تم کر سکتے ہو، بٹ تمہیں ایک بندے کی مدد کی ضرورت ہوگی جو تمہیں ہیلپ کر سکتا ہے اس میں بہت، اور اس کا نام ہے نوشیروان برقی. اینڈ لو اینڈ بی ہولڈ کہ چراغ تلے اندھیرا، وہ عمران کا فرسٹ کزن بھی ہے اور اس کی والدہ کا بڑا لاڈلا نیفیو بھی ہے. عمران جاتا ہے، اس کو ملتا ہے نوشیروان برقی کو، اور اس کو بتاتا ہے یہ میں نے کرنا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا چل ٹھیک ہے، جو ہے نا فنڈ ریزنگ اور پیسے اکٹھے کرنے کا ذمہ وہ تیرا. ہاسپٹل ڈیزائن کرانا ہے، کون سا اکوپمنٹ لینا ہے، اس اکوپمنٹ کے لیے لوگوں کی ٹریننگ کیسے ہونی ہے، سارا کچھ ہونا ہے، یہ ذمہ داری میری ہے. اور انشاءاللہ ڈونٹ یو وری، میں اپنے یہاں جو کتنے عرصے سے میں یہاں بیٹھا ہوں امریکہ میں، میرے کانٹیکٹس ہیں، میں یہ چیزیں بھی تجھے سستی اور کمپیٹیو ریٹس پہ کرا کے دوں گا، کیونکہ میں آئی نو یو، یہ سارا کچھ چیریٹی کے کام میں جانا ہے، تو نے اپنا وہاں پر بیٹھ کے پیسے تو کمانے نہیں ہیں اس سے. سو عمران ہیڈ اے سائی آف ریلیف. یہ دیکھو غیب سے اس کو امداد ملی. عمران دیواروں سے، درختوں سے بھی باتیں کرتا تھا کہ میں نے کینسر ہاسپٹل بنانا ہے، کہ کوئی تو اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کرے. میرے ہم دیکھ رہے تھے کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا. تو عمران یہ ذمہ داری نوشیروان برقی کو دے دیتا ہے، وہ از اے ڈاکٹر ہمسیلف، اور خود پاکستان آ کے یہ کام سٹارٹ کرتا ہے پیسہ اکٹھا کرنے کا. اب جو پیسہ اکٹھا کرنے کا کام تھا نا، یہ بھی ایک عجیب اور انوکھا کام تھا. مطلب بہت ساری جگہ تو تھیں وہاں تو عمران کا نام چلتا تھا، عمران کا فیم چلتا تھا. مطلب عمران کو بڑی بڑی کارپوریشنز نے پیسے دیے، بڑی بڑی ملٹی نیشنلز نے پیسے دیے پاکستان کے اندر، سب نے بہت مدد کی. آج آپ لاہور شوکت خانم میں جائیں، مین انٹرنس سے جو اندر جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ ان کمپنیز کے نام لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے سب کو اکنالج کیا ہے، یہ نہیں کیا کہ اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. وہ سب کے وہاں نام اندراج ہوئے ہوئے انہوں نے دیے. پیسے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، کام سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا. مطلب پہیا جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. لیکن اتنا بڑا یہ کام تھا، اتنا بڑا یہ پروجیکٹ تھا، اس کے اتنے حصے اور فیسٹ تھے کہ وہ اس فنڈ سے جو جنریٹ ہوا وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. اچھا، اور عمران کو زندگی کا جو مشکل ترین کام لگتا تھا وہ مانگنا کسی کے. اب دیکھو اس کی ایگو، اس کی انا، اس نے ظاہری بات ہے عمران خود کو عام آدمی نہیں تھا. پھر کرکٹنگ میں جو اس نے عروج پایا، ساری دنیا اس کے پیچھے ہوتی تھی، اس نے یہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھیں، بالائے طاق رکھیں، اور اس نے یہ کام سٹارٹ کیا کہ اس نے جگہ جگہ جا کے پیسے مانگے. ایک سٹیج آئی کہ پیسوں کی اب ساری دنیا نے دے دیے، اب روز روز وہی لوگ تو نہیں دیں گے نا. تو اس کو ایک سجیشن دی اس کی بہن نے کہ تم اس طرح کرو کہ تمہارے بہت دیوانے اور چاہتے ہیں تمہیں بچے، جو ینگسٹرز ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں، وہ تمہارے دیوانے ہیں. تو تم اسکولوں کالجوں میں جاؤ، تقریریں کرو، ان کو موٹیویٹ کرو کہ وہ تمہارے لیے جا کے سڑکوں پہ مانگیں، اسٹریٹ لائٹس ادھر ریڈ لائٹس پہ کھڑے ہوں، شادیوں میں جائیں. کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں بچے شادیوں پہ بھی جاتے ہیں، ریسٹورنٹس میں بھی جاتے ہیں، پارکس میں بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. یہ تمہاری ٹائیگر فورس بنے گی پورے پاکستان کے اندر. وہ عاصم، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ ڈرائیو دیکھی. میرے بچے اس وقت پڑھتے تھے اسکول میں، انہوں نے آنا، وہ کاپیاں اٹھائی ہوتی تھی، روٹی کھاتے تھے اور یہ نکل جاتے تھے اپنی کالونی کے اندر، فلیٹس کے اندر. پھر جی کہ ابو
ہمیں گاڑی ڈرائیور چاہیے، ہم نے پھپھو کے گھر جانا ہے، ہم نے تایا کے گھر جانا ہے، ہم نے وہ فلاں آنٹی کی طرف جانا ہے، فلاں انکل کی طرف جانا ہے۔ 10 روپے کا ایک واؤچر ہوتا تھا، اور میرا خیال ہے شاید 100 روپے کی ایک وہ بکلیٹ ہوتی تھی۔ تو کہیں کوئی آنٹی انکل 200 روپے دے کے 2 بکلیٹس لے دیتا تھا تو بڑی ان کی اچیومنٹ ہوتی تھی۔ اور پھر مقابلہ ہوتا تھا، کوئی بچہ 10,000 اکٹھے کر کے لا رہا ہے وہ ویک 10 ڈیز ٹائم میں، کوئی 16,000 لا رہا ہے، پھر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر وہ سیریمنی ہوتی تھی اینڈ میں کہ جی عمران اگر پاسبل ہے تو وہ آ جاتا تھا، اسمبلی میں پورا اسکول کالج فارن ہوا ہوا ہے، وہاں وہ عمران کو جی 12,33,675 روپے پیش کر رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، اور اس طرح پورے ملک میں۔ مطلب آپ سوچو اس 10 روپے کو اکٹھے کرنے کے لیے کتنا بڑا انہوں نے پیچھے نیٹ ورک بنایا ہوگا حساب کتاب کا، کیونکہ آج تک جو ہے نا عمران کا ہاسپٹل کا کبھی کوئی اسکینڈل نہیں نکلا کہ کوئی پیسے کھا گیا یا کوئی لے گیا یا کوئی بھاگ گیا یا نکل گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہاسپٹل کا جو انوگریشن کرنا تھا نا، اس کے کرنے سے پہلے بھی یہ سٹیج آئی کہ اسٹل دے ور شارٹ آف فنڈس۔ اچھا، یہ کام ایسا تھا کہ یہ کر نہیں سکتے تھے کہ یار بنانا شروع کر دو، تھوڑے تھوڑے آتے جائیں گے، لگاتے جائیں گے، کیونکہ اس میں اتنا ایکسپینسو اکوپمنٹ لگنا تھا، وہ انہوں نے بہت ہیفٹی اماؤنٹس دینی تھیں اور لینا تھا۔ تو یہ تو کر نہیں سکتے تھے کہ مشینری لے لیں تو بلڈنگ نہ بنا سکیں، بلڈنگ بنانے کے پیسے ہوں تو زمین پوری کرنے کے پیسے نہ ہوں۔ کیونکہ سب سے جو ایک اچھی بات ہے، جو ایک پہلو ہے جو اس میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ زمین جو تھی وہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے اس وقت، جو عمران کی کرکٹنگ کے فین تھے۔ میرا خیال ہے شاید میاں صاحب آج بھی عمران کی کرکٹنگ کے فین ہوں گے۔ میاں صاحب خود کرکٹ کے ایک اچھے پلیئر تھے اور بڑے شوق سے کرکٹ کھیلتے تھے۔ ہو سکتا ہے ان کے چونکہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں پولیٹیکل ایشوز کے اوپر، لیکن یہاں میاں صاحب نے بڑی خوشی سے ان کو زمین دی، گورنمنٹ آف پنجاب کو پریشرائز کر کے وہ دی، اور یہ ایک اچھی بات ہے وچ نیڈس ٹو بی ایکنالجڈ۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نوشیروان برقی نے ذمہ لے لیا کہ جی میں وہ میڈیکل سائڈ میں دیکھتا ہوں، ڈیزائننگ اور ٹیکنیکل اور ایگزیکیوشن اور مشینری اکوپمنٹ یہ وہ، تو زمین جب پرووائڈ کر دی تو وہ رستہ ہموار کر دیا میاں صاحب نے کہ جناب لے لو زمین آ گئی ہے، ہن تسی اتنے بلڈنگ کھڑی کرو اور یہ وہ اور آگے پیچھے کرو۔ اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ جتنا صدقہ اور خیرات جو اتفاق گروپ کرتا ہے، میاں صاحب کی پوری فیملی کرتی ہے۔ مطلب انہوں نے ایک کزن کو کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو پوری فیملی کی وہ سائٹ سنبھالتا ہے صدقہ خیرات کی۔ آئی ایم شیور وہاں سے جا کے آپ ٹریس بھی کر سکتے ہیں، ضرور ان کے کئی نام لکھے ہوں گے، پیسہ بھی انہوں نے بہت دیا ہوگا۔ اس معاملے میں بہت اچھا نام ہے پوری اتفاق فیملی کا۔ خیر، اس کے لیے عمران نے پھر جا کے یو کے اندر ایک چیریٹی ڈرائیو کی کہ وہ جو پیسے اس کی شارٹ فال تھی وہ اس نے پھر 6 ویکس میں دن رات ایک کر کے وہاں پہ محنت کی۔ اچھا، میں مزے کی بات بتاؤں کہ جب پاکستان کے اندر یہ بچوں والی ڈرائیو چل رہی تھی تو صبح کے ٹائم عمران جاتا تھا اسکولوں میں، اسمبلی میں بچوں کو ایڈریس کرتا تھا، پھر ٹریول کرتا تھا، کسی اور شہر پہنچتا تھا۔ اس دوران عمران نے ایک اور کام شروع کیا کہ مسجدوں میں اعلان ہوتا تھا کہ جی عمران خان آ رہا ہے، سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، وہاں جا کے لوگ اس کو 10 20 50 روپے دے رہے ہیں، پھر عورتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، وہ اس کو زیور پکڑا رہی ہیں، کچھ چیزیں دے رہی ہیں، یعنی پورا ملک موبلائز ہوا ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو لیٹر آن اتفاق ہوا، جو ارتھ کویک آیا یہ، اس پہ بہت میں نے میس لیول پہ دیکھا کہ لوگوں کی انوالومنٹ ہوئی اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے۔ لیکن جو عمران خان کی کینسر ہاسپٹل کی جو ڈرائیو تھی یہ بہت بڑی تھی، پورا ملک اس کے لیے موبلائز ہوا ہوا تھا، اینڈ ڈیفینیٹلی اس موبلائزیشن کے پیچھے عمران کا کاز تھا۔ بڑے اچھے طریقے سے وہ پورٹرے اور اس کی مارکیٹنگ کی جا رہی تھی، بٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اٹ واز عمران's پرسنالٹی۔ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بندہ کرے گا، یعنی وہ جو آج ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کوئی ٹربل فری یہ چل رہا ہے ہاسپٹل، عمران کا جو کانفیڈنس تھا نا، لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھا، لوگوں کو تھا کانفیڈنس کہ یہ بھی یہ کر جائے گا، کیونکہ اس نے جو کیا ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ مطلب کہاں
وہ ٹیم جو ہار رہی تھی، جو ایگزٹ کرنے لگی تھی، وہ ورلڈ کپ لے آئی، تو یہ انہوں نے کہا یہ کام بھی یہ کر دے گا. یہ کام ہونا شروع ہو گیا جی، اور شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے بننا شروع ہو گیا اور بن کے مکمل ہو گیا. جب مکمل ہوا تو ایک نیا ایشو انہوں نے فیس کیا. انہوں نے کیا ایشو فیس کیا؟ ایشو انہوں نے یہ فیس کیا کہ عمران اور بورڈ نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم ایک بچہ ہے جو کینسر اس کو ہوا تھا، جو ریکور کر گیا، اس سے ہم اناگریٹ کرائیں گے. اب جو پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں اس وقت کی، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بلاؤ، ہمیں افتتاح کراؤ، کیونکہ یہ محض ایک اسپتال نہیں تھا. مطلب کوئی یہ بہت بڑا کوئی 5000 کنال پہ بنا ہوا کمپلیکس نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہی ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ایسے فیلڈ کے اندر پاکستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل تھا، اور ٹوٹل یہ چیریٹی کے پیسوں سے بنا تھا، لوگوں سے بنا تھا، اور اس کے اندر پورے پاکستان کے لوگوں کی انوالومنٹ تھی. آپ سمجھو کہ ایک طرف پاکستان تھا اور ایک طرف یہ تھا، یعنی پورا پاکستان ہی اس کے اندر تھا. اور اس میں علاج کے لیے پورے پاکستان سے لوگوں نے آنا تھا، بلکہ بیرون ملک سے، افغانستان سے لوگ آتے تھے یہاں پہ. تو وہ خواہش تھی پولیٹیکل رجیم کی کہ جی ہم افتتاح کریں تاکہ کوئی ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہو سکے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پلاٹ دے کے اپنا حصہ ڈال گئے ہیں اس کے اندر. تو وہ جو اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، دے تھاٹ کہ جی ہم اس طریقے سے کریں. لیکن عمران خان نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ، سوری، تھینک یو ویری مچ، یو ویری کائنڈ، میں افتتاح اس بچے سے ہی کرواؤں گا. اس پہ خاصی کوئی ناچاکی بھی ہوئی اور خاصا کوئی ٹف ٹائم بھی ان کو دیکھنا پڑا. اچھا، ایک یہ ہے کہ جب یہ ہاسپٹل بن رہا تھا نا، تو اس میں عمران کو بڑا کلوزلی دیکھنے کا اتفاق ہوا. جو بیوروکریسی کی طرف سے ڈیلیز ہوتی ہیں، جو بجلی نہیں ملتی، جو مسائل آتے ہیں کسی اچھے کام کے لیے بھی، جو کاز کے لیے، تو یہ وہ سٹیج تھی کہ جب عمران پولیٹیکلی بھی موٹیویٹ ہو رہا تھا کہ یار یہ کام کرنے ہیں. اچھا، پھر جب ہاسپٹل بن گیا اور ہاسپٹل چل پڑا، تو عمران نے بڑے قریب سے غربت کو اور دکھ کو اور تکلیف کو دیکھنا شروع کیا. پھر ہی ڈیسائیڈڈ کہ جی یہ شوکت خانم نہیں، میں پشاور میں بھی بناؤں گا. چونکہ کینسر رجسٹری یہاں بن گئی تھی، ڈیٹا کولیٹ ہو رہا تھا کہ جناب 100 مریض آئے تو بیچ میں سے 32 تو کے پی سے آئے ہیں، اور کے پی کے کن علاقوں سے آئے ہیں. ایک یہ سوچ آئی کہ کیوں نہ کے پی میں ایک بنا دیا جائے کہ وہ لوگ جو وہاں سے یہاں آتے ہیں، بیکاز جو کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ 1-2 لوائکین ہوتے ہیں، اور چونکہ لمبا علاج ہوتا ہے، لمبی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، مہینوں ڈسپلیس رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پھر اس نے دوسرا شوکت خانم بنانا شروع کیا. اب آپ یقین کریں کہ لاہور شوکت خانم کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بلوچستان انٹیریئر کے لوگ، وہ جو 16 گز کی شلوار ہوتی ہے اور وہ ان کی جو داڑھی ہوتی ہے ایسے گدی داڑھی ہوتی ہے، وہ بالکل ٹپیکل، آپ دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بلوچ ہے. اس سے میں نے بات کی ٹوٹی پھوٹی اردو میں، اس نے بتایا وہ بلوچستان کے کسی بیک آف دا بیونڈ سے آیا ہوا تھا اور اس کی لاہور والے میں ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی. کراچی سے لوگ آتے تھے، انٹیریئر سندھ سے آتے تھے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ عمران نے یہ کہا کہ جناب میں اس کو کیوں نہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پشاور والا ہے وہ اے این پی کی گورنمنٹ نے زمین دی، ٹھیک ہے جی، جو ٹوٹلی عمران کے نظریات کے مخالف ہیں. پنجاب کا جو پلاٹ ہے وہ دیا نواز شریف نے، جو ٹوٹلی عمران کے نظریات کے مخالف ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارا کراچی والا شوکت خانم. کراچی والا شوکت خانم عمران خان نے جو بنوایا، تو وہ کراچی ڈی ایچ اے نے زمین دی. اب ڈی ایچ اے کے اندر کوئی انچ نہیں دے سکتا فوج کی مرضی کے بغیر، اور جب اتنا بڑا زمین کا چنک جانا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے بندے کو جانا تھا ہو از انٹو پالیٹکس، بیکاز بائی دا ٹائم کراچی کنسیو ہوا عمران واز اپ اینڈ رننگ ان پالیٹکس، تو وہ جنرل راحیل شریف کے حکم پہ ملا. یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے ساتھ عمران کی اس وقت نہیں بن رہی. تو آپ دیکھیں کہ عمران کی، میں اسی لیے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو یہ ہمارا آج کی پوڈ کاسٹ ہے اس کو صرف اس اینگل سے دیکھو
یعنی آپ دیکھو کہ ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے، بیکاز انہوں نے کہا کہ عمران کا یہ جو کاز ہے اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے کہ عمران پیسے کھائے گا، ہمیں پتہ ہے یہ نہیں کھائے گا، عمران یہ نہیں بنائے گا، ہمیں پتہ ہے اس نے بنانا ہی بنانا ہے۔ تو انہوں نے سب نے اپنا کنٹریبیوشن کیا، ANP گورنمنٹ نے کیا، نون لیگ کی گورنمنٹ نے کیا، فوج نے کیا، سب نے اپنے پاس جو وسائل تھے اس کے ڈسپوزیبل کیے۔ تو ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ بھی چاہوں گا عمران خان سے، عمران خان شوڈ آلسو بی تھینکفل ٹو دیز پیپل، ہی شوڈ بی تھینکفل ٹو ANP، کہ جو عمران خان کا کاز تھا، جو اس کی خواہش تھی، جو اس کی چاہت تھی، جو اس کا نظریہ تھا کہ میں کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے ایک بڑا نام کروں اور اپنی والدہ کے نام پہ بناؤں اور اپنی والدہ کا نام ہر گھر میں ہر زبان پہ پہنچاؤں، جو اس 14 سال کی عمر میں اس نے بات سنی تھی، تو وہ اگر آج پوری ہو رہی ہے تو اس میں ہر بندے کا کنٹریبیوشن ہے۔ پیسہ پورے ملک سے لوگ دے رہے ہیں، بیرون ملک سے لوگ دے رہے ہیں، جس کے پاس 10 روپے ہیں وہ بھی دے رہا ہے، جس کے پاس کروڑ ہے وہ بھی دے رہا ہے، جس کے پاس 100 کروڑ ہے وہ بھی دے رہا ہے۔ اور ANP کی گورنمنٹ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ والی ہے، انہوں نے بھی کنٹریبیوشن ڈالا ہے۔ نون لیگ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے عمران کی پولیٹیکل بلیف سے، انہوں نے بھی ڈالا ہے۔ فوج، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے کہ یار یہ اچھا کام ہے۔ تو ایک چیز تو اسٹیبلشڈ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کوئی ہم پاکستانی برے لوگ ہیں یا یہ سارے ہی برے ہیں یا سارے ہی ظالم ہیں یا وہ کچھ، میں نا ہمیشہ مجھے ایک اعتراض اور گلہ رہتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں لوگ، جو چاہتے ہیں، جو میری پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، تو اگر کسی کے بارے میں نا کوئی نیگیٹو کامنٹ دو، کسی کی برائی کرو، تو بڑے سارے اس پہ شاباش دیتے ہیں اور مجھے تھمز اپ دیتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں۔ میرا نا ایک فلسفہ ہے عاصم کہ لوگوں کے اچھے پہلو اجاگر کرو، برائی کو پیچھے کرو، اور جب ہم سارے ہی ایک دوسرے کی اچھائیاں بیان کریں گے اور اچھے کاموں کی طرف جائیں گے، تو کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے نا وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا، آہستہ 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 یہ قطرہ قطرہ دریا بن جائے گا۔ یعنی آپ دیکھو، یہ دیکھو یہ کیسا میں نے آپ کو یہ گول دائرہ بتا دیا۔ مطلب آج آپ کہو کہ عمران اور ANP اکٹھے ہوں کسی پوائنٹ پہ، سر نو وے۔ آپ آج کہو کہ عمران خان اور میاں نواز شریف صاحب اکٹھے ہوں کسی پوائنٹ پہ، نو وے۔ آپ آج کہو کہ دیکھو نا 9 مئی کا جو واقعہ ہے، جو فوج کی انسٹالیشنز پہ حملے ہوئے، وہ ٹوٹل ذمہ دار عمران خان کو ٹھہراتے ہیں، تو ان کا وہ تو آگ اور پانی کا ریلیشن شپ ہے نا۔ لیکن جب وہ ایک اچھا کام کر رہا تھا، تو اچھے کام جو ہیں وہ کرنے چاہیے، اچھے کام بتانے چاہیے، اچھے کام پہ کریڈٹ دینا چاہیے۔ تو یہاں میں کہتا ہوں کہ ایک لائک وہ کہتے ہوتے نا، تو بنتا ہے میاں صاحب کے لیے، ANP کے لیے اور فوج کے لیے، تو تھمز اپ فور دیم۔ اور یہ کیا، اور یہ الحمدللہ بن گیا۔ اور یہ تیسرا جو ہے کراچی والا، اینی مومنٹ 2 مہینے 4 مہینے میں تیار ہو کے، دیٹ وہ بہت بڑا ہے، دیٹ از ہیوج۔ کراچی تو ماشاءاللہ خود بھی بہت بڑا ہے، ساتھ حیدرآباد اتنا بڑا شہر ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ وہ سندھ والے سارے ادھر جایا کریں گے، KP والے ادھر جاتے ہیں، لاہور پہ لوڈ کم ہوگا۔ لیکن کینسر اس طرح پھیل رہا ہے جس طرح نزلہ زکام ہوتا تھا۔ میرے اپنے گھر میں آئی تھنک دیر اباؤٹ 5 کینسر پیشنٹس۔ گھر سے مراد از ناٹ مائی امیجیٹ ہاؤس، گاڈ از کائنڈ، ابھی میرے گھر میں بچے ہوئے، بٹ میں اپنی فیملی کی جب بات کرتا ہوں تو وہ اس طریقے سے پھیل رہا ہے۔ پھر آپ اپنے دوستوں عزیزوں میں دیکھتے ہیں، آپ اف یو لک اراؤنڈ تو آپ دیکھو گے کہ وہ فلاں دوست کی والدہ کو ہو گیا، والد کو ہو گیا، آپ امیجیٹ فیملی میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے۔ یہ سارا شاید اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ پہلے بھی یہ ہوتا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا، اب وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے، ٹریس ہو جاتا ہے، وہ اس کا پتہ لگ جاتا ہے۔ سر نو ڈاؤٹ ہر میجر پولیٹیکل پارٹی جو تھی پاکستان میں، یا جو بھی امپورٹنٹ شخصیات تھیں، انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا، انہوں نے ایک پارٹ پلے کیا ہے اس پروجیکٹ کے اندر، جو ایونچولی پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیو سٹیپ فارورڈ تھا۔ سر لیکن اس میں ایک ایشو ہے کہ پاکستان میں اگر ہم آبزرو کریں تو جو NGOز ہیں ان کا برا حال ہے، کوئی اگر چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا برا حال ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہوتے،
اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا. چل رہی ہیں وہ تو عرصہ دراز سے چل رہی ہیں, پیسے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کدھر خرچ ہو رہے ہیں, کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. اگر ہم سبسڈائزڈ ہیلتھ کیئر کی اسپیسیفکلی بات کریں تو جیسے اگر ہم گورنمنٹ ہیلتھ کیئر لے لیں جو کہ عام عوام کے لیے ایک سہولت ہے کہ وہ مفت جا کے اپنا یا کم پیسوں میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں, اس کا بھی برا حال ہے. گورنمنٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں, ایک ایک بیڈ پہ 4 لوگ 3 لوگ, دوائیاں پوری نہیں ہیں, اکوپمنٹ پوری نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں آئے ہوئے, 100 مسئلے ہوتے ہیں رننگ میں ایک چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کی. کیوں؟ کیونکہ وہ مفت آگے فیسلٹی دے رہے ہیں. اسی طرح شوکت خانم بھی ہے جو 75% اپنے پیشنٹس کو فری ہیلتھ کیئر اور فری کینسر ٹریٹمنٹ دیتا ہے. تو سر اس کیس میں اگر آپ تھوڑی سی آگاہی کریں گے شوکت خانم کیسے رن کرتا ہے, کتنا پیسہ آتا ہے, کہاں خرچ ہوتا ہے, کیا ان کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کتنے نیو ایڈمیشنز لیتے ہیں, کوئی ذرا ہمیں ایک آئیڈیا ہو کہ جو اتنا بڑا ادارہ ہے اس کے پیچھے کیا نمبرز ہیں, واٹ ورک آر دے ڈوئنگ ان پاکستان. پہلے پیسوں کو دیکھ لیتے ہیں. مجھے تھوڑی سی آپ کو اجازت دینی پڑے گی کہ میں کچھ فگرز کو دیکھنا چاہوں گا کہ میں کچھ غلط نہ کوٹ کر دوں. 2022 کے ہم سٹیٹس لیں گے جو آخری ایئر ہے, کچھ 2023 تو ابھی چل رہا ہے. اس میں 4 کیٹیگریز میں شوکت خانم کو انکم آتی ہے یا پیسہ آتا ہے. ایک کو وہ ادر انکم کہتے ہیں, ایک کو وہ ڈونیشنز کہتے ہیں, ایک کو زکوٰۃ کہتے ہیں, ایک کو ہاسپٹل سروسز کہتے ہیں. ہاسپٹل سروسز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ بیچ پاتے ہیں, سروسز لائک ایکس رے ہے, سی ٹی اسکین سروسز ہیں, پیتھولوجیکل فائنڈنگز کی جو لیبارٹری ٹیسٹنگ ہے وہ کرتے ہیں. تو جس سے جن لوگوں کو وہ چارج کرتے ہیں ان سے جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے اس سے جو بچت ہوتی ہے وہ اس کو ہاسپٹل سروسز میں رکھتے ہیں. زکوٰۃ از ویری کلیئر کہ زکوٰۃ سے جو پیسہ آتا ہے. ڈونیشنز جو ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور ادر انکم جو ہے وہ پیسہ جب کچھ سرپلس پڑا ہوتا ہے ان کے پاس, اس کو فنڈ کو وہ ان کے فنڈ مینیجرز مینیج کرتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں لگا کے, کسی اور انویسٹمنٹ میں لگا کے, گورنمنٹ کی اسکیمز میں لگا کے اس پیسے کو, تاکہ اس پر سے بھی نفع جنریٹ ہو اور وہ پیسہ آئے. تو یہ شروع ہوا 1,40,00,000 سے سالانہ 1994-95 میں, اور 2022 میں 22.75 ارب ان کو ملا ان 4 مد کے اندر. اب میں ایک چیز ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ ان کو 7 ارب ملا ہاسپٹل سروسز میں, ان کی جو بچت آئی وچ دے کوڈ ٹرانسفر انٹو دا فنڈ, جہاں سے یہ مفت غریبوں کا علاج کر سکے. 7 ارب روپیہ بچانا ہاسپٹل سروسز سے بہت بڑے کریڈٹ کی بات ہے. دیٹ اسپیکس آف دیئر ہارڈ ورک اینڈ دیئر اسٹینڈرڈ. اب اس وقت جو شوکت خانم کی لیبز ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ ایک تو ہر جگہ لاہور میں اویلیبل ہیں, اور آپ کو شاید ہی کوئی آدمی ملے جو کہے کہ جی میں کسی اور لیب میں جاتا ہوں ٹیسٹ کرانے کے لیے. آپ سارے شوکت خانم میں ہی جاتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے. اور اب تو انہوں نے وہ بنانے شروع کر دیے ہیں پورے سینٹرز, جن میں ایکس رے کی فیسلٹی بھی ہے, سی ٹی اسکین کی بھی ہے, اور باقی اور یہ پیتھولوجی لیبز بھی موجود ہیں, تاکہ لوگوں کو ایک جگہ سے, مطلب آپ سی ٹی اسکین کرانے آپ کو شوکت خانم نہ آنا پڑے, ایکس رے کے لیے وہاں نہ آنا پڑے, باہر ہی وہی ان کے اسٹینڈرڈز ہیں, وہی ISO سرٹیفکیشنز ہیں, وہی ان کو امریکن اپروولز ہیں ان کے پاس, وہ ساری چیزیں ہیں. دوسری جو میں اچھی چیز دیکھ رہا ہوں کہ ان کو تقریباً 15 ارب روپیہ جو ہے وہ ملا ہے ادر انکم کے اندر. 15 ارب نہیں, 1.5 ارب روپیہ, 1.5 ارب روپیہ. یعنی وہ یہ بھی نہیں کر رہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اگر 10 کروڑ 20 کروڑ فالتو پڑا ہوا ہے, 2 مہینے ہیں, 1.5 مہینے پڑا ہوا ہے, اس کو وہ وہاں ایک لمحہ نہیں رہنے دیتے. فوری طور پہ وہ اس کو پلیس کرتے ہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز کے اندر, پرائز بانڈ کے اندر, فکس ڈپازٹ کے اندر, اور کوئی جو ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر, اور وہ اس سے بھی نفع اور پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں. تو میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ یہ 50 لاکھ سے شروع ہوا تھا,
اور یہ آج اس پہ آ گیا ہے. دیٹ اسپیکس کہ یہ کتنی آنیسٹلی اور کتنی ڈیلیجنٹلی کر رہے ہیں. یہ کہیں بھی اس پیسے کو ضائع نہیں ہونے دے رہے. لیکن بہت بڑا چیلنج ہے ان کے سامنے کہ 2023 میں عاصم ان کو کراچی والا کمپلیٹ کرنے کے لیے اور تینوں شوکت خانم چلانے کے لیے اور 75% غریب مریضوں کا علاج فری کرنے کے لیے ڈیزرونگ پیشنٹس کا ان کو 39 بلین کی ضرورت ہے. یعنی اب کتنا بڑا جمپ ہوگا کہ 22 بلین انہوں نے کیا ہے 2022 میں اور اب انہوں نے 39 بلین پہ جانا ہے. آلموسٹ 40-45% ان کو انکریز کرنا ہے اپنی کلیکشن کے اندر. یعنی ان کو ہاسپٹل سروسز کے اندر بھی امپرومنٹ لانی ہے. امپرومنٹ سے مراد کو اور ایکسپینڈ کرنا ہے. ان کو زکوٰۃ بھی اور چاہیے, ان کو ڈونیشن بھی اور چاہیے, اور ان کو ادر انکم جو ہے اس پیسے کا بھی ان کو اور اچھا استعمال کرنا ہے. یعنی یہ کانسٹنٹلی ایک چیلنج ہے جو عمران خان نے لیا ہوا ہے جس کے اوپر وہ یہ کام کرتا ہے. تو میری لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی, اس وقت چونکہ وہ موجود نہیں ہے, میں صرف شوکت خانم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, میری اور کوئی انٹینشن نہیں ہے. اس وقت چونکہ وہ موجود نہیں ہے, ورنہ نارمل پیٹرن یہ ہوتا تھا کہ پہلی رمضان کو شوکت خانم میں افطاری ہوتی تھی, عمران خان خود اس میں کھڑا ہوتا تھا اور کوئی 2000 لاہور کے اور لاہور کے باہر کے بڑے بڑے تاجر اور ڈونرز آتے تھے اپنے بچوں کو, گرینڈ چلڈرن کو لے کے, اور وہاں فنڈ ریزنگ ہوتی تھی. یعنی کوئی بچہ آئے گا چھوٹا سا 7 سال کا, اسٹیج پہ عمران کو 50 لاکھ کا چیک دے گا, کوئی کروڑ روپے کا دے گا, کوئی 2 کروڑ کا دے گا, کوئی 20 لاکھ کا دے گا, اور وہ اس طریقے سے خود وہ فنڈ ریزنگ کے اندر انوالو کرتا تھا اپنی ذات کو, اپنی پرسنالٹی کو. میں سمجھوں گا کہ لوگوں کو, کیونکہ یہ شوکت خانم اب عمران کے نہیں ہیں, اب صرف سمبولیکلی اس کی والدہ کا نام رہ گیا. اب یہ پورے پاکستان کے ہیں, اب یہ ہمارے ہیں, اب وہاں پہ ہمارے پیاروں کے, ہمارے چاہنے والوں کا علاج ہوتا ہے. لائک آئی آلویز گو ٹو شوکت خانم لیب فار مائی, ہر دوسرے مہینے میں نے ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں, میری بیگم کے کرانے ہوتے ہیں, کبھی کسی بچے کے کرانے ہوتے ہیں, اور اتنی اچھی سروس ہے. آپ ٹیلی فون کرتے ہیں, وہ گھر پہ آتے ہیں, وہ آپ کو بلیڈ کرتے ہیں, وہ لے جاتے ہیں, فوراً آپ کو رپورٹ آتی ہے, وہ آن لائن بھی اب آ جاتی ہے. جس لمحے آپ ان کو پیسے دیتے ہیں رسید کٹتی ہے, آپ کو میسیج آ جاتا ہے. یعنی ٹرانسپیرنسی اکراس دا بورڈ ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستانی قوم سے یہ 39 بلین ان کو پورا کروائیں تاکہ تیسرا شوکت خانم کمپلیٹ ہو. اللہ نہ کرے اس میں عاصم میں نے جانا ہے, آپ نے جانا ہے, ہمارے کسی پیارے نے جانا ہے, ہمارے کسی دوست نے جانا ہے, ہمارے کسی عزیز نے جانا ہے, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پاکستانیوں نے جانا ہے. وہ سب ہمارے ہیں, ہم ان سے ہیں, کوئی ان سے باہر نہیں ہے. عمران نے یہ ایک شمع جلا دی ہے, یہ ایک اچھا کام کر دیا ہے, ہم نے اس کو اب کنٹینیو کرنا ہے تاکہ یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمارا چلتا رہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیشنٹس کی گروتھ جو ہے وہ کیسی رہی یہاں پہ, یا اور وہاں ان کے ساتھ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, ان پہ کتنا دباؤ ہے اور کتنا پریشر ہے, یا کتنا بڑا وہ چیلنج جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں. 2022 کے ہی ہمارے پاس سٹیٹس ہیں. یعنی ٹوٹل جو رجسٹریشن ہوئی 2,23,000, یعنی نیا جو بندہ رجسٹر ہوا کینسر ہاسپٹل کے اندر 2,23,000. جو او پی ڈی میں 36 لاکھ لوگ آئے جو باہر آئے. جب میں رجسٹریشن کی بات کرتا ہوں تو یہ ٹوٹل رجسٹر ہوئے وہاں پہ, لیکن او پی ڈی میں جو لوگ آئے اپنی ٹریٹمنٹ کرا کے چلے گئے وہ 36 لاکھ تھے. 2,04,000 لوگ سن 22 میں ایڈمٹ ہوئے ہاسپٹل کے اندر, 2,04,000 لوگ. 8,22,000 لوگوں کو آج تک کیمو تھراپی لگ چکی. 8,22,000 لوگوں کو کیمو لگ چکی ہے. 2,01,000 آپریشنز ہو چکے ہیں,
اور جو کینسر کا آپریشن ہوتا ہے وہ کوئی بھی آپریشن آدھے گھنٹے کا نہیں ہوتا، 10 منٹ کا نہیں ہوتا، 50 منٹ کا نہیں ہوتا. اب تو جو باہر آپریشنز ہوتے ہیں مطلب وہ پتا ریموو کرتے ہیں تو لیپروسکوپک آ گیا، اتنی چھوٹی سی انسیجن دیتے ہیں، وہاں سے کیمرے ڈالتے ہیں اور باہر نکال لیتے ہیں. مطلب آپ کے پروسٹیٹ کا ہوتا ہے تو وہ کیمرہ ڈالتے ہیں یورینی ٹریکٹ سے اور جناب 10 منٹ 20 منٹ میں کر لیتے ہیں، جی اے بھی نہیں دیتے، لوکلی آپ کو سن کرتے ہیں. لیکن کینسر کا بدقسمتی سے جو آپریشن ہوتا ہے ان کو پورا کھولنا ہوتا ہے، کیونکہ اندر ہونی ہوتی ہے صفائی، کیونکہ جو کینسر صاحب ہیں وہ ایک جگہ نہیں بیٹھے ہوتے، وہ سارے اندر انہوں نے پھیلے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے کچھ ایگریسولی بھی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کافی ساری جگہوں پہ وہ جا سکتا ہے، جا رہا ہے، وہ ایڈوانس ادھر سے اسکریپنگ کر دیتے ہیں، اس کی صفائی کر دیتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ 4 مہینے بعد پھر پیشنٹ کو کھولنا پڑے. تو سرجری 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور اس سرجری کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ 10 دن رہتا ہے. ان کا پھر پراپر ری ہیب کرتے ہیں، مطلب ان کو چلاتے ہیں، ان کو فٹ کرتے ہیں، ان کو دوبارہ آن روڈ کر کے ان کی مشینری سیٹ کر کے ان کو دوبارہ گھروں کو بھیجتے ہیں. تو یہ 2 لاکھ بہت بڑا فگر ہے. مطلب عام اسپتالوں کی سرجری میں ڈالو نا، میرا خیال ہے جتنا ادھر انرجی ایفرٹ اور وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ملین ہو سکتی ہیں دوسری طرف، کیونکہ وہ دوسری چھوٹی اور سمپلر ہوتی ہیں. ریڈیشن تھیراپی ہوتی ہے کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے، 12 لاکھ لوگوں کو وہ لگی. پھر امیجنگ سٹڈیز کہ بھائی وہ آپ کو امیج کرتے ہیں کہ جی پرابلم کہاں ہے، مطلب دیکھنا ہے کہ یہاں خدا نخواستہ کینسر ہے تو اس کی امیجنگ کرتے ہیں مشینوں سے کہ جی وہ کدھر پھیلا ہوا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کدھر نقصان کر رہا ہے، کیسے کرنا ہے، تاکہ سرجری پلان ہو، ٹریٹمنٹ پلان ہو کہ وہ کیسے کرنا ہے. اس کے بعد پھر آتی ہیں آپ کی پیتھولوجیکل فائنڈنگز. وہ انہوں نے آج تک کی ہیں 7,58,00,000 7,58,00,000 پیتھولوجیکل ٹیسٹ کی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے 4 یا 5 یا 10 کی ہیں، آپ اس کو 5 سے بھی ڈیوائڈ کر لیں تو یہ مطلب ہے کہ کوئی 1-1.5 کروڑ بندہ ان کے پاس آیا ہوگا، ان کے سینٹر کے اندر، ڈفرینٹ کی لیبس کے اندر. اب 1-1.5 کروڑ بندہ آیا ہے تو وہ بیٹھا بھی ہوگا، اس نے ٹوائلٹ بھی یوز کیا ہوگا، ممکن اس نے پانی بھی پیا ہو ان کا، ان کو اس کے لیے ایئر کنڈیشننگ کی بھی ضرورت ہے، جنریٹرز کی بھی ضرورت ہے، صفائی ستھرائی کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ کتنے سٹاف اٹینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ کتنا بڑا آپریشن ہے، کتنا بڑا یہ ایک ٹاسک ہے جو انڈرٹیک کیا ہوا ہے انہوں نے. تو وی آر گریٹفل ٹو دیم فار دس. اس کے بعد جو ہیں 2.5 کروڑ فارمیسی ڈسپینسنگ، جو فارمیسی ان کی بنی ہوئی ہاسپٹل میں 2.5 کروڑ لوگوں کو یا 2.5 کروڑ دفعہ انہوں نے دوائی دی ہے. یعنی ایک وہ پیکٹ بنایا ہے، اس میں یہ دوائی یہ دوائی یہ دوائی، یہ آپ لے لیں یہ آپ لے لیں، 2.5 کروڑ دفعہ. یعنی سارا انہوں نے ڈیٹا کولیٹ کیا ہوا ہے. بھائی دیکھو یہ تو وہ رجسٹری رن کر رہے ہیں، تو یہ والا کام تو ان کے لیے اور بھی ضروری ہے جو اپنے ہاسپٹل کا ہے. اور خاص کر جب عاصم پیسہ کسی کا ہو، پیسہ لوگوں نے دینا ہو، تو یہ اتنے ہی جواب دہ ہیں 10 روپے والے کو، یہ اتنے ہی جواب دہ ہیں کروڑ روپے والے کو، اس کو بتانے کے لیے. یہ ایک بڑا اچھا نظام ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اور کیا ہوا ہے. جب یہ میں فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کر رہا ہوں نا، تو یقیناً کامنٹس میں آئے گا کہ جی یہ عمران خان نے لانچ کیا ہے اس کو، اور یہ اسپیشل کوئی فائل پرووائڈ کی ہے ڈیٹے کی کہ بھئی یہ تم ریلیز کرو پبلک کو اور بتاؤ کہ ہم نے کتنا اچھا کام کیا ہے. نہیں سر، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ نہ میں نے کسی شوکت خانم کے امپلائی کو رابطہ کیا ہے، نہ کسی ڈاکٹر کو کیا ہے، حالانکہ فیصل سلطان میرے ذاتی جاننے والے ہیں. نہ میں کسی نرس کو ملا ہوں، نہ کسی سٹاف ممبر کو ملا ہوں، نہ کسی ٹیکنیشین کو ملا ہوں. ہاں اس دوران جب یہ ریسرچ ہو رہی تھی تو میرے بلڈ ٹیسٹ ہونے تھے، تو میں وہ اپنی ان کی لیب والوں کو فون کیا تھا، تو وہاں سے ایک ٹیکنیشین میرے گھر آیا تھا، میری ٹوٹل سلام دعا اس کے ساتھ ہوئی تھی. یہ سارا ڈیٹا میرے پیاروں، میرے شہزادوں، میرے چاہنے والوں، یہ سارا ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے.
یہ ساری انفارمیشن آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے یہاں بڑی بڑی این جی اوز ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, بڑے بڑے ہمارے سیٹ اپس ہیں, لیکن کسی کا آپ کو اس طریقے سے انفارمیشن نہیں ملے گی. آپ نے جس سال کی ان کی انفارمیشن لینی ہے, کتنے مریض آئے, کیوں آئے, کب آئے, بیٹھے کہاں, اٹھے کہاں, دوائی کون سی لی, سارا ڈیٹا موجود ہے. آپ کی اس سال زکوٰۃ کتنی آئی, کن کن لوگوں نے دی, ڈونیشن کدھر سے آئی. ہاں, جو لوگ گمنام رہنا چاہتے ہیں یا اس باکس میں جو پیسے ڈال جاتے ہیں وہ نہیں پتہ لگتا, لیکن جو لوگ رسیدیں کٹواتے ہیں وہ دیتے ہیں, وہ سارا ملتا ہے. کھالوں سے کیا انکم آئی, یعنی کوئی بھی چیز انہوں نے چھپا کے نہیں رکھی. جب ہاسپٹل بنا 67 کروڑ روپیز لگے, اس کا سارا بریک اپ موجود ہے کہ جناب ان کو زمین میں پیسے ڈالنے پڑے گے, کچھ پنجاب گورنمنٹ نے دی, باقی ان کو تھوڑی سی خریدنی پڑی, وہ اس میں لگے. بلڈنگ میں لگے, بلڈنگ ان کی عام بلڈنگ نہیں تھی, کیونکہ کینسر ٹریٹمنٹ کی جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ بڑی اسپیشل ہوتی ہے. جس کمرے میں ریڈیشن لگ رہی ہیں, یہ نہ ہو کہ ریڈیشن دیوار میں سے نکل کے دوسری طرف جو بھلے چنگے بیٹھے ہیں ان کو بھی افیکٹ کر رہی ہوں, تو وہ بڑی اسپیشل اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے. وہ بنی, پھر ایکوپمنٹ آیا, پھر انہوں نے ایکوپمنٹ کو مینٹین کرنے کا بھی نظام اپنا بنایا ہوا ہے. کیونکہ جس وقت ان کا ایکوپمنٹ آیا اور پہلا شوکت خانم چلا تو پاکستان میں تو کوئی ٹیکنیشین تھا ہی نہیں, جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان مشینوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. کہ ان کو, ہمارے ہاں بڑی ایکس رے مشینیں ہوتی تھیں اور 2-4 سی ٹی اسکین لگے ہوئے تھے, اور وہ اللہ نہ کرے آپ میں سے کبھی کوئی کسی سی ٹی اسکین میں اس کو جانے کا اتفاق ہوا. وہ سی ٹی اسکین وہ ہوتے تھے, وہ قبر نما, جن کے اندر پورا پیشنٹ ڈالتے تھے, اور 90% لوگ وہ ٹوٹل ٹائم برداشت نہیں کر سکتے تھے, وہ شور میں چاہتے تھے, ان کو باہر نکال لیتے تھے, بیکاز وہ بہت ہی مشکل ہوتا تھا. بالکل گپ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے اس کے اندر, اور وہ کرتے تھے. یہ لیٹسٹ مشینری, لیٹسٹ اکوپمنٹ, اسٹیٹ آف دی آرٹ چیزیں لے کے آئے. ان کے لیے انہوں نے وہاں وہ سیٹ اپ بنایا کہ وہاں ان کی مینٹننس بھی جو یہ ہے وہ خود کر سکیں. تو میں آپ کو تھوڑے سے فگرز بھی ان کے, اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو فیز 1 ان کا بنا ہاسپٹل پہلا, 67% ڈونیشن سے بنا, 33% کے لیے انہوں نے ادھار اور لون لیے, جو بعد میں انہوں نے جو آتی رہیں وہ انہوں نے پے آف کر دیے. یہ جو ہے ان کا یہ پورا ایک جرنی ہے جس سے یہ گزرے. میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ نا اگر ہم کچھ لوگوں کا ذکر نہ کریں تو زیادتی ہوگی. یہ وہ سیلیبریٹیز ہیں کہ جو اپنے اپنے فیلڈ میں دے ور دا بیسٹ, دے ویری فیمس. کچھ ملک میں تھے, کچھ ملک سے باہر تھے. 1992 میں جو عمران نے فنڈ ریزر کیا نا جی, اس میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز آئیں. اس میں امیتابھ آئے, اس میں ہمارے نصرت فتح علی خان تھے, اور دنیا کے بڑے لوگ تھے. تو امیتابھ بچن نے اس میں کہا کہ جی آئی ایم آنرڈ کہ مجھے یہاں پہ بلایا گیا اور میں ہوں. اور ہم نے دیکھا کہ سنجے دت کا جو والد ہے اس نے اپنی گھڑی بیچی, اور وہ اس نے عمران خان کو ڈونیٹ کی. اور اسی طریقے سے عامر خان نے اپنا لگان کا بیٹ جو ہے وہ بیچا اور آکشن کیا اور وہ پیسے دیے. اسی طریقے سے ہمارے پاکستانی جو ایکٹرز ہیں, فواد خان نے اپنی پہلی فلم خوبصورت جو تھی اس کی جتنی اس کو انکم آئی اس نے وہ ڈونیٹ کر دی. ماہرہ خان نے کیا, میشا شفیع نے فنڈ ریزر میں پارٹیسپیٹ کیا, اور اس طرح بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی معاوضے کے وہ کام کیا ڈفرینٹ فنڈ ریزرز کے اندر, اور دنیا کے مختلف حصوں میں وہ عمران کے ساتھ گئے. ایک فوت ہو چکے ہیں دلدار پرویز بھٹی, ان کا بڑا رول ہے, انہوں نے بڑا کام کیا عمران کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں وران سنگ ہیروز جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا اور اس طریقے سے کام کیا, اور یہ ساتھ عمران کو سپورٹ کرتے رہے. سر ہم نے دیکھے کہ شوکت خانم کے فیکٹس اور فگرز کیا تھے, جو انہوں نے پورا ڈیٹا اویلیبل کیا ہوا ہے پبلک کو کہ کتنے مریض آتے ہیں جاتے ہیں, پیسوں کی کیا خرچہ ہوتا ہے, کتنے پیسے آتے ہیں. سر یہ تو اسٹیٹسٹکس کی بات ہوگی, لیکن اگر ہم ریئل لائف کی بات کریں, اگر ایک عام بندہ سڑک سے خدا نخواستہ اس کو شوکت خانم جانا پڑے تو اس کا کیا ایکسپیرینس ہوگا؟ اگر آپ اپنی ذاتی زندگی سے کوئی اینیکڈوٹس, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کا آنا جانا ہوا ہے وہاں, تو آپ اگر وہ شیئر کر سکیں کہ کیسا آپ کا پرسنل ایکسپیرینس رہا شوکت خانم میں. یار شوکت خانم جو ہے نا وہ ایک زندہ مثال ہے
نیکی کی، اخلاص کی، پیار کی، خدمت کی۔ میرے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں، میری ایک سسٹر ہیں جن کو کینسر ہو گیا، وہ پنجاب یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں پروفیسر تھی۔ شوکت خانم میں وہ ایڈمٹ ہو گئیں، ان کی بہت لمبی سرجری ہوگی۔ سرجری کے بعد ان کی ریہیب کا پروسیس تھا۔ ان کے ساتھ والے بیڈ پہ جو خاتون تھی، اس خاتون کے حلیے اور اس کے لوائقین جو ملنے آتے تھے، اس سے ہمیں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ بہت کم وسائل والے لوگ ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ اس 75% کیٹیگری کے اندر ہیں۔ ہماری جو ہمشیرہ تھیں وہ اس 25% میں تھیں کہ جن کو پیمنٹ کرنی پڑتی تھی، لیکن ہر صبح ڈاکٹرز نے جب راؤنڈ پہ آنا ہے تو بالکل اسی طریقے سے دونوں پیشنٹس کو اٹینڈ کرنا ہے، کوئی تفریق نہیں۔ ڈائٹیشین آئے گی، دونوں کے پاس جائے گی، پوچھے گی کہ آج آپ کو ساگودانہ بنوا دوں، کھچڑی کا دل کر رہا ہے، تھوڑا سا کسٹرڈ جیلی آپ کو بہتر رہے گی، سوئیاں کھانے کا دل تو نہیں کر رہا، کوئی نمکین چیز میں وہ پوچھے گی کہ اچھا چلو میں آلو کے کٹلس بنوا دیتی ہوں، چینج آف ٹیسٹ ہو جائے گا، کیونکہ زبان بھی بڑی بندے کی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، ذائقے کے لیے انسان ترس رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ڈائٹیشین جو تھی، وہ جو میری بہن پروفیسر تھی، اور وہ زیادہ تر بیٹھ کے ادھر ساتھ پرچے بھی چیک کر رہی ہوتی تھی، جو ہی سرجری سے اس نے ریکور کیا اپنا یونیورسٹی کے معاملات بھی ساتھ چلا رہی ہوتی تھی، اور ایٹ دی سیم ٹائم اس نے اسی چاہت کے ساتھ اس غریب خاتون کو، جس کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ تھا، اس کو سمجھاتی تھی۔ پھر شوکت خانم میں ایک چیز دیکھی کہ کوئی پیشنٹ کو جس کو صبح اٹھ کے واک کراتے ہیں سرجری کے بعد، اسپیشلی ایک نرس نہیں ساتھ ہوتی، دو ہوتی، کہ بھائی پیشنٹ کہیں اگر لڑکھڑا جائے، کہیں کمزور پڑ جائے، کہیں گر نہ جائے، تو وہی دو نرسز میری بہن کو واک کراتی تھیں، وہی دو نرسز اس خاتون کو واک کراتی تھیں، یعنی کوئی تفریق نہیں ان کے بیچ میں دیکھی۔ پھر ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا فیصل سلطان صاحب کو ملنے جانے کا، تو میں فیصل سلطان صاحب کے کمرے میں گیا، ان کی سیکرٹری کے پاس، وہ اندر کوئی میٹنگ کر رہے تھے، تو اس کو میں نے ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی میں نے واش روم جانا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ یہاں سے باہر نکلیں، لیفٹ سیدھا جائیں، پھر رائٹ ہو جائیں، پھر لیفٹ ہو جائیں، تو اس کاریڈور میں واش روم ہے۔ مجھے اس کی بات بڑی بری لگی کہ میں فیصل سلطان کا گیسٹ آیا ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے ہاسپٹل سے ریلیٹڈ، ذاتی کوئی میں ان کو ملنے آیا ہوں، تو یہ مجھے اس پبلک ٹوائلٹ میں بھیج رہی ہے جو کوریڈورز میں ہے۔ خیر میں بادل ناخواستہ چلا گیا، تو ٹو مائی سرپرائز جب میں اس واش روم کا دروازہ کھولا تو بالکل نیٹ اینڈ کلین، عاصم بلیو یو می، ہمارے گھروں میں جتنے صاف ہو سکتے ہیں یا شاید اس سے بھی صاف، اور اندر سارے وہ ہینڈ واش اور یہ وہ ساری چیزیں لوازمات موجود۔ میں وہاں سے فارغ ہو کے واپس آیا، اتنے میں جب فیصل سلطان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار فیصل یہ بڑا افسوس ہے، یہ لڑکی بڑی روڈ ہے، اس نے مجھے بھیج دیا وہاں پہ پبلک ٹوائلٹ میں۔ تو وہ ہنسنے لگا، اس نے کہا کہ اس بلاک میں میرے دفتر کے ساتھ واش روم بنوایا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا پیسے تھوڑ گئے تھے؟ اس نے کہا نہیں، فلسفہ یہی ہے کہ میں سی او بھی وہی یوز کرتا ہوں جو ہاسپٹل کے کوریڈورز کے اندر ہیں۔ اب چونکہ سارے سٹاف کو پتہ ہے، جینیٹوریل سٹاف ہے، کہ بھائی کسی بھی وقت سی او کسی بھی باتھ روم میں اینڈ اپ کر سکتا ہے، دے میک شور کہ اس کا معیار وہ کیا ہے۔ مطلب میں کہتا ہوں ان کی سوچ دیکھو، ان کی وہ کیا ہے، کس طریقے سے۔ دوسری چیز مجھے اتفاق ہوا، وہ چونکہ ہماری ہمشیرہ وہاں رہیں خاصا عرصہ، تو میں اور بہنوں کے ساتھ جایا کرتے تھے ملنے، تو ایک دن ہم نے کہا کہ چل کے ان کے کیفیٹیریا میں چائے پیتے ہیں۔ بڑا اچھا ہوگا نظام ہے کہ آپ جاتے ہو، اپنی ٹرے پکڑتے ہو، ایسے لائن میں لگتے ہو، کوئی چیز لیتے ہو۔ تو وہ مجھے چونکہ بڑا شوق ہے سموسے اور چائے کھانے کا، تو جب ہم لینے گئے تو پیچھے مجھے نظر آیا شیشے میں کہ ایک فرینچ ٹوسٹ بھی پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے بہن کو کہا، میں نے کہا جی ایک فرینچ ٹوسٹ ہے، یہ بھی لیتے ہیں، ذرا مزہ آئے گا، کوئی میٹھا بھی کھاتے ہیں ساتھ۔ تو میں نے اس کو کاؤنٹر والے کو کہا کہ یار یہ ہمیں سموسے بھی دے دو اور یہ فرینچ ٹوسٹ بھی دے دو۔ کہتا ہے سر اگر آپ ناراض نہ ہوں
تو یہ فرینچ ٹوسٹ میں کاؤنٹر سے ہٹانا بھول گیا ہوں. ہمارے جو سی او ہیں فیصل سلطان صاحب، ان کی بیگم صاحبہ گھر پہ نہیں ہیں، تو وہ ناشتہ کرنے یہاں آ رہے ہیں، وہ یہاں سے کریں گے. تو آپ اگر نہ لیں. میں نے کہا اچھا تو رہنے دے، میں نہیں لیتا. تو کہتا میں نے ابھی پیچھے مڑ کے دیکھا تو 3-4 بندے پیچھے، فیصل سلطان، ڈاکٹر فیصل سلطان، شوکت خانم کا سی او خود کھڑا ہے لائن میں ٹرے پکڑ کے. اور وہ آیا باری سے، اس نے اپنا لیا ہم سے، ہیلو آئی ہوئی، وہ اپنی ٹیبل پہ بیٹھا، اس نے وہ ٹوسٹ کھایا، ساتھ کو چائے کا کپ پیا، اور وہ اپنے راستے پہ چلا گیا. مجھے آپ ایک چیز بتاؤ، آپ یہ کہہ دو، میں سارے جو میں نے زمین آسمان کے کلابے پڑھے ہیں میں وہ واپس لینے کو تیار ہوں. ایم ایس میو ہاسپٹل، ایم ایس گنگا رام، ایم ایس جناح ہاسپٹل، تینوں میں سے کوئی کہہ دے کہ جو کینٹین بنی ہوئی ہے وہاں پہ ہاسپٹل کے اندر، وہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے کبھی سموسہ کھایا ہے، یا کبھی وہ گئے بھی ہیں اس کے اندر. کیونکہ وہ کینٹینیں گندی، بیکار سٹینڈرڈ، چوہے دوڑ رہے، کاکروچ دوڑ رہے، گندے ہاتھوں سے وہ کھانا پکا رہے، بیماریوں کا جڑ وہ بنی ہوئی ہیں وہاں پہ. تو وہاں، اور اب لیٹسٹ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، آپ وہ دیکھ لو جو کچن ان کا بن گیا ہے شوکت خانم کا، جس وہ سٹینڈرڈ پہ اس کو لے گئے. میں کہتا ہوں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. وہ آپ کو اگر وہ وہاں پہ صرف ہم گورا سٹاف کر دیں نا تو آپ کو لگے گا یہ امریکہ ہے. یہ آپ کو بتائیں نا تو وہ لگے گا کہ یہ دبئی کا کوئی کسی ہاسپٹل کا یا کسی بڑے ہوٹل کا کچن ہے. یعنی ٹوٹل انٹرنیشنل سٹینڈرڈس. ریفریجریشن کیسے کرنی ہے، ہیٹنگ کیسے کرنی ہے، ڈسپینسنگ کیسے کرنی ہے. وہ ٹرالیاں ان کی بن گئی ہیں جس میں کھانا گرم رہتا ہے بالکل. مطلب ایک بہت وہ ہائی ٹیک لے گئے گیم. مطلب ہم سارے کرٹیسائز کرنے میں بہت ہمارا پہلا نمبر ہے. بالکل ہم جناب ایسا ہم کرٹیک دیں گے ایز ایف کہ جناب ہم ایکسپرٹس ہیں، لیکن ہم کسی کی اچھائی کی تعریف نہیں کریں گے. بہت اچھا معیار، بہت اچھا سٹینڈرڈ. کیونکہ ان کے پاس مریض مہینہ مہینہ رہتے ہیں، 1.5 مہینہ رہتے ہیں، 2 مہینے رہتے ہیں، اور اس مریض کو خوراک اچھی کی ضرورت ہوتی ہے جو بالکل حفظان صحت کے. آپ کو پتہ ہے شوکت خانم کے اندر آپ ایک بسکٹ کا ٹکڑا نہیں لے کے جا سکتے. مریض کو جو ملتا ہے اندر سے ملتا ہے. وہ نام لے کسی چیز کا وہ اس کو بنا کے دیں گے، وہ ڈش اس کو بنا کے دیں گے. وہ خود آپ سے ایک ایک بندے سے وہ پوچھتے ہیں. ہمارے ہاں اسپتالوں میں تو آپ دیکھا کرو نا کہ ہم باہر سے ٹفن لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ ابا جی، دادا جی یا پھپھو جی نے گھروں سے لے کے جا رہے ہیں سوپ بنوا کے، یخنی لے کے، یہ وہ. آپ جناح ہاسپٹل کے اندر آپ ہاسپٹل کا کھانا کھا سکتے ہیں، میو ہاسپٹل میں کھا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ایم ایس صاحب وہ کھانا کھا کے دکھا دیں. اس لیے یہ تو اب کچھ فلنتھراپسٹ ادارے ہیں، مجھے پتہ ہے وہاں پہ ہمارے گورنمنٹ والے چٹھا صاحب جو ہیں وہ کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور صحت تندرستی دے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. تو کھانوں کے معیار بہتر ہو گئے. لاہور سے باہر نکل جائیں، کسی دوسرے سے کوئی قصور میں جو ہے سرکاری ہاسپٹل، وہاں کھا سکتا ہے کوئی کھانا؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا. اور یہ تو میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں جو میں نے وہاں دیکھے ہیں. بہت اچھا معیار، بہت اچھا سٹینڈرڈ. بات گفتگو، عملے کی، پوری عملے کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے اس کی. آپ کسی کی شکایت کر دیں. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہے ایک کمپلینٹ لاگ ان کرنے کا. مجھے لگتا تھا کہ پورا شوکت خانم شاید سارے کام چھوڑ کے مجھے اٹینڈ کر رہا ہے فون کے اوپر. پھر ای میل آ رہی ہے کہ جناب یہ ہو گیا ہے، یہ سوری، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا، آپ بتائیں آپ ٹھیک ہے، بہتر محسوس کر رہے ہیں، یہ ہوا آگے پیچھے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہاں بھی سکون نہیں آیا. ایک ہوتا ہے نا کہ چلو ٹھیک ہے یہ کر گیا. اچھا اب چونکہ وہ اس دوران یہ کرتے کرتے پالیٹکس میں آ گیا ہوا تھا، اب وہیں اسپتال میں دیکھتا تھا کہ وہ مریض ہیں اور اس کو سمجھ آتی تھی کہ اس کے پیچھے سارا مسئلہ ہے کہ تعلیم نہیں ہے. ہماری عورتیں کی میکسیمم ڈیتھ ہو رہی ہے بریسٹ کینسر کی وجہ سے. اب وہ ان کو بریسٹ میں لمپ ہے، وہ فیل کر رہی ہیں درد، لیکن تعلیم نہیں ہے، عقل سمجھ نہیں ہے کہ کسی کو بتائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی علاج کرانا شروع کریں.
کس اسٹیج پہ جائیں گی کہ جب اسٹیج 3 گزر گئی ہے تو وہ جا کے جناب ڈاکٹر لکھ کے دیں گے کہ جناب ان کو گھر لے جائیں، وہ فوت ہو رہی ہیں. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے نا تو عمران پھر ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی آیا اور اس نے ادھر بھی دھیان دیا. اور وہ ہم جو دیکھتے ہیں نمل کا جو پروجیکٹ ہے، جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، جو اس کا خواب اور ڈریم ہے، اس کو بھی اس نے پرسو کرنے کے لیے اپنے ریسورسز، اپنا عقل، اپنا دماغ اور اپنی ذات اس نے وہ پیش کی. تو اگر آپ چاہو گے تو اس کے اوپر بھی ہم 2-4 منٹ بات کر سکتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے. نہیں سر ضرور. عمران خان کی جو یہ چیریٹیبل وینچرز رہے ہیں اس میں انہوں نے، خان صاحب نے 2-3 فیلڈز آئیڈینٹیفائی کی جہاں پہ پاکستان اور پورا تھرڈ ورلڈ جو ہے لیکنگ ہوتا ہے، اور وہ ہیلتھ کیئر ہوتی ہیں. جیسے آپ نے بیان کیا کہ کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے انہوں نے ہسپتال کھڑا کیا اور ایک مفت علاج کرنے کا نظام بنایا. اس کے ساتھ ساتھ بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا اور بہت دیر سے یہ مسئلہ رہا ہے تعلیم کا، کہ بچے یہاں پہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے. لٹریسی ریٹس جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر اتنے کوئی اچھے نہیں ہیں. اگر آپ رینکنگز چیک کریں تو ہم ٹاپ تو کہہ لیں کہ دور تک نیچے نیچے ہی ہم ہوتے ہیں. اور یہ تعلیم کی جو کمی ہوتی ہے وہ ہمیں ایک جب جنریشن 10-15 سال بعد بڑی ہوتی ہے اور عہدے ان کو ملتے ہیں ملک کے اندر یا وہ کسی کام پہ لگتے ہیں، تو وہاں ان کی لیک آف ایجوکیشن جو ہے ریفلیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے رویوں میں، لوگوں کے بات کرنے کے طریقے میں، لوگوں کے ڈیل کرنے کے طریقے میں. تو یہ ایک انہوں نے بہت صحیح پرابلم آئیڈینٹیفائی کی. اور اگر آپ اجازت دیں تو پلیز میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو نمل یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا یہ کیسے ہوا، کہاں سے آئیڈیا آیا، کیسے بنا، اور کیوں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت پازیٹیو سٹیپ فارورڈ رہا ہے. دیکھو، عمران کی جو بلیف ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں نے ڈگری برائے ڈگری نہیں حاصل کرنی. بچہ اسکول گیا، پڑھ کے گھر آ گیا، بستہ وہ پھینکا، اس کے بعد آخری 2 مہینے رٹا لگایا، ٹیوشنز پڑھے، گیسٹ پیپرز پڑھے اور پیپر دیا اور پاس ہو گیا تو اس کو ڈگری مل گئی. ہی وانٹڈ کہ بچے کو پوری انلائٹنمنٹ ملے اور وہ ایک معاشرے کا باعزت حصہ بنے اور ایک فروٹفل، ایک پاورفل ٹول بنے. وہ ایک عام شہری نہ بنے، ایک بڑا مضبوط حصہ بنے وہ معاشرے کا، اس کی وہ پوری تربیت ہو. تو نمل جو ہے وہ اس نے سٹارٹ کی کیونکہ عمران رہا تھا بریڈفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر لندن کے اندر. عمران کو وہ ایکسپیرینس تھا، عمران کو وہ آئیڈیا تھا کہ بھئی بچوں کو پڑھاتے کیسے ہیں، ان کو گروم کیسے کرنا ہے، ان کو کرنا ہے. نمل یونیورسٹی جو تھی وہ ایک لوکل ڈونر نے 5 ایکڑ زمین دی جس سے وہ یونیورسٹی کا پروجیکٹ شروع ہوا. اور شروع میں وہاں صرف ایک ہی ڈگری آفر کی جاتی تھی، جو باہر سے وہ ڈگری ملتی تھی. اور یہ اس نے چھوٹا سا ایک ہمبل سٹارٹ لے لیا کہ چلو یہ کام جو ہے یہاں پہ شروع ہوتا جائے. لیکن اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ پروجیکٹ 1000 ایکڑ پہ جا چکا ہے اور 6 مختلف ڈسپلن جو ہیں وہ اس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کو لگیں گے 7-8 سال مکمل ہونے پہ. لیکن اس کے اندر ڈفرینٹ مطلب اس نے جو چیزیں کی ہیں، اس میں میجورٹی بچے جو ہیں وہاں ہاسٹلز میں رہتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ میاں والی شہر سے ہیں، اور جو ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹو جو ایجوکیشنل بلاکس ہیں وہ علیحدہ ہیں، جو ریزیڈینشیل بلاکس ہیں اسٹوڈنٹس کے وہ علیحدہ ہیں. پورا ٹرانسپورٹ کا نظام ہے. جو بچوں میاں والی شہر ہیں وہ ان کو لے کے آتے ہیں، جو بچے ہاسٹل سے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں، واپس لے کے آتے ہیں. یعنی پورا اس نے انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا ہے. اب اس کے اندر ایک اس نے چیز انٹروڈیوس کی ہے ٹائم بینک والی. وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. وہ کہتا ہے جی کہ ہر بچے نے 320 گھنٹے سالانہ اس نے ٹائم بینک کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے. وہ اس نے سوشل ویلفیئر کے کام کرنے، یا اس نے وہیں یونیورسٹی کے اندر گارڈننگ کرنی ہے، ویسٹ کلیکشن کرنی ہے، کوئی ایگریکلچر فیلڈز ہیں ان کے اندر کام کرنا ہے، آرچرڈز ہیں ان کے اندر کام کرنا ہے، کوئی جو سکولز ہیں لیس فارچونیٹ وہاں بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو ٹیوشن پڑھانی ہے اور وہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد اس نے ایک اور چیز کی کہ جو بچے وہاں 90% سے اوپر نمبر لے کے آئے ہیں، 100% ان کو اسکالرشپ ہے.
جو اتنے نمبر لے کے آئے ہیں، اتنے پرسنٹ کو اسکالرشپ ہے. جو فاٹا کے پرانا جو فاٹا تھا جو اب پاکستان میں موج ہو چکا ہے، وہاں سے جو بچے آئے ہیں ان کو بھی فری ایجوکیشن ہے. یعنی جو بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو بھی پریولیجز ہیں، ان کے ہاسٹل کے اندر بھی ان کو ایڈوانٹیجز ہیں، ان کو ہیں. لیکن ساتھ ہی ہے کہ ان کو اور ایڈ کر دیا اس نے کہ ٹائم بینک کے اندر انہوں نے اور کنٹریبیوشن کرنی ہے. ٹائم کے اندر انہوں نے ڈفرینٹ کام کرنے ہیں جو یہاں پہ ہیں. اب جب ایک بچہ وہ 17-18 سال کا ہے، وہ یونیورسٹی کے اندر گیا ہے، وہ شام کو ایک یونیورسٹی کے پاس اسکول میں جا کے بچوں کو پڑھاتا ہے، یا سیٹرڈے سنڈے کو ان کو ٹیوشنز دیتا ہے، یا وہ جو آرچرڈز وہاں لگے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ کام کرتا ہے، ہاتھ سے فزیکل لیبر کرتا ہے. تو اس کی جو انوالومنٹ ہے اپنی یونیورسٹی کے ساتھ وہ بڑی ڈیپ روٹڈ ہوتی ہے. پھر وہ ڈفرینٹ سکلز سیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے، اس کو وہ فیلنگ آتی ہے کہ مجھے یہ جو تعلیم مل رہی ہے فری آف کاسٹ، یہ میں کوئی صدقے خیرات میں نہیں لے رہا، میں اس کے بدلے کچھ دے بھی رہا ہوں. اور اس میں اس کو شیئرنگ کا کانسیپٹ ملتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں آگے امپارٹ کرنی ہیں، آگے دینی ہیں. تو یہ جو ایک اس نے وہاں پہ کانسیپٹ دیا، یہ بہت سکسیسفل رہا اور بڑا لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اور پورے پاکستان سے جو بچے ہیں وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ عمران خان فاؤنڈیشن ہے، وہ بہت کام کر رہی ہے فار فلنگ اور ریموٹ ایریاز کے اندر. کئی جگہ پہ انہوں نے اخوت کے ساتھ کولیبریشن کی ہوئی ہے. اخوت آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ایک فاؤنڈیشن ہے، اس کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہے ہیں. کہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں، اور موسٹلی جو ان کا کام اور انٹرسٹ ہے وہ ایجوکیشن کے فیلڈ کے اندر ہے. یعنی انہوں نے ایسے علاقوں میں جا کے اسکول کھلوا دیے ہیں اور آپریشنل کروا دیے ہیں جہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہاں وہ بچوں کو بکس دیتے ہیں، وہاں بچوں کو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اسکول آنے کے لیے، اسکول کے اندر فرنیچر ڈال دیتے ہیں، اسکول کو کمفرٹیبل بنا دیتے ہیں. پھر ایک چیز وہ بچوں کی جو ہیلتھ ہے اس کی امپرومنٹ کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دو ایٹ اے اسمال اسکیل بٹ اٹس اے ہمبل اسٹارٹ. اینڈ دا وے ان کا جو پیٹرن ہے عمران خان کی ڈفرینٹ پالیسیز کا کہ وہ شروع کرتے ہیں، ایک پائلٹ پروجیکٹ سکسیزفل ہوتا ہے تو اس کو وہ ایکسپینڈ کرتے چلے جاتے ہیں، بڑے پیمانے پہ لے کے چلے جاتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، بچے بچیوں کو سکھاتے ہیں کہ جی آپ نے دانت صاف کرنے ہیں، منہ دھونا ہے، اور آپ کو اور جو آپ کی ایک فیمیل کی ریکوائرمنٹس ہیں اپنی صفائی ستھرائی کی وہ اس نے کرنی کیسے. پھر ان کو وہ پیکٹ گفٹ کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ٹریننگ، جس میں ایک ٹوتھ برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، اس میں سوپ ہے، یہ اس نے استعمال کرنا ہے. بیکاز یو ول بی سرپرائز کہ ہمارے ملک میں 80-90% پاپولیشن جو ہے وہ نہ ٹوتھ برش ان کے پاس ہے نہ ٹوتھ پیسٹ ہے. یہ ان کو جب ان چیزوں کی عادت ڈالتے ہیں تو پھر سبسیکوینٹلی وہ ان چیزوں کو ایکوائر کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنا بڑا کام ہے جس میں شاید اسکائی از دی لمٹ، پورے ملک کو اس کی تربیت کی ضرورت ہے. ہم بڑے بڑے لیڈرز کو دیکھتے ہیں، ہم مہاتیر محمد کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ملیشینز کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کا طریقہ خود پرسنلی سکھایا ہے پورے ملیشیا کے اندر. ظاہری بات ہے کہ جب آپ پرسنل ہائیجین کی بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ بیماریوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. عمران کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ بہت ڈیپلی اسٹڈی کرتا ہے باہر کے لوگوں کو جو سکسیزفل لیڈرز ہیں، اور پھر وہ ان چیزوں کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. یہی وہ سٹیج ہے عاصم کہ جب وہ شوکت خانم کو بنا رہا تھا اور کر رہا تھا، اس میں جب اس نے دیکھا کہ ایجوکیشن میں فیلنگز ہیں وہ اس کے اندر آیا، اور جب اس میں اس نے دیکھا کہ جو پولیٹیکل فیلنگز اس کے سامنے بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اسکولوں کا جو حال ہے کہ فنڈز جا رہے ہیں تو اسکولوں میں جانور بندھے ہوئے ہیں، فنڈز جا رہے ہیں تو وڈیرا اسکول ہی نہیں چلنے دیتا، وڈیرا کالج نہیں بننے دیتا. ساتھ جب ان علاقوں کے اندر وہ گیا تو اس نے ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھی، جب ان علاقوں میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ہیلتھ کیئر ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اس وقت شوکت خانم جو ہے وہ 65 سٹیز کے آف پاکستان کے اندر
ان کے جو ایڈوانس انویسٹیگیشن کے کلینکس ہیں یا ان کی لیبز ہیں وہ پورے اندر پاکستان میں پھیل چکے ہیں، یعنی پورا ایک نیٹ ورک بن چکا ہے. اسی طریقے سے جو عمران فاؤنڈیشن ہے اس نے بھی ایک نیٹ ورک بن جانا ہے سبسیکوینٹلی آنے والے دنوں میں کرنے میں. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے عمران پھر ایکٹیو پالیٹکس میں آ گیا اور اس کو یہی سمجھ آئی کہ شاید ان ساری چیزوں کو میں اکیلے یہ پیسے اکٹھے کر کے نہیں کر سکتا کہ میں نے 100 کروڑ 200 کروڑ اکٹھا کر لیا تو میں یہ کام کر لوں، یا 3 میں نے شوکت خانم بنا دیے. واللہ اس کے دماغ میں کیا پلان تھا کہ اس نے ایسے 100 اسپتال بنانے ہیں، ایسی 100 یونیورسٹیاں بنانی ہیں اور یہ کام کرنا ہے. اس کے لیے عمران جو ہے وہ ایکٹیو پالیٹکس میں آ گیا. میرا یہ خیال ہے کہ آج کے لیے کافی ہے. نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ عمران پالیٹکس میں کیسے آیا، اس کی رائز کیسے ہوئی، اس کی فال کیسے ہوئی ہماری سمجھ کے مطابق، اور اب وہ کس حال میں ہے اور یہاں سے اس کی وے فارورڈ کیا ہوگی اور کیسے ہو سکتی ہے. سر تھینک یو آج تشریف لانے کے لیے، یہ ڈسکشن کرنے کے لیے. اس میں میرے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے تھا، ہوپ فلی ہمارے ویورز کے لیے بھی بہت کچھ ہوگا سیکھنے کے لیے. جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں وہ بڑی شدت سے انتظار کریں گے اس کے پارٹ 3 کا، جس میں ہم عمران خان کے پولیٹیکل کریئر اور ٹریجیکٹری کو اینالائز کریں گے کہ کیسے اس کا سٹارٹ ہوا، کیا وہ جب پاور میں آئے تو کیا پالیسیز تھیں، اور کیسے ان کا سبسیکوینٹ ڈاؤن فال ہوا اور آج ان کی کیا سچویشن ہے. تو انٹل نیکسٹ ٹائم سر، تھینک یو. تھینک یو.